بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بے رحم عشق ناول کا تیسرا پارٹ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ناول شروع کروں، آپ نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہی شیئر کرنا ہے۔ یار آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے۔ میں نے بہت محنت سے یہ چینل بنایا ہے، 2 ماہ سے میں محنت کر رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی کامیابی نہیں مل رہی۔ میری اکیلی محنت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ لوگ کیونکہ مجھے سپورٹ نہیں ہوگی، تو پلیز آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے میری بہت زیادہ مدد ہو سکتی ہے، تو پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو کامیاب کریں۔ تو چلیں اب اپنا ناول شروع کرتے ہیں۔ انٹرنشپ کر لیں، لمحے بھر کو کان سائیں سائیں کیے تھے اس 21 سالہ نور الحیا کے ڈیڈ، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ جو خاموشی سے شاہ جہاں کی بات سن رہا تھا، اب کے نور الحیا کے مخاطب ہونے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جینز پر گول دامن کرتا، بکھرے سے بال ایک چھوٹی چٹکی میں سمیٹنے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی۔ لباس سے ہوتے نظر اب کے اس کے چہرے پر ٹھہری بے داغ شفاف رنگت، پرنم سی بے رونق آنکھیں، بے چین تاثرات۔ وہ کافی چھوٹی تھی، لب بے ساختہ پھیلے تھے۔ کیا تمہارا دماغ درست ہے؟ آئنم شاہ کی آواز گونجی تھی۔ تو تم چاہتے ہو کہ اب تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی بھی ہمارے خاندانی بزنس کی وارث بن جائے؟ کم از کم میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، وہ ڈاری تھی، بآواز بلند۔ زندگی میں پہلی بار نور الحیا کو جیسے ہی سہی مگر ان کا سہارا ملا تھا۔ مگر میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کرخت آواز سوشل ایریا میں گونجی تھی۔ اپنی بیٹی سے کہیے گا کل تمام اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر میرے آفس آ جائے، مگر وقت سے، مجھے وقت کی پابندی چاہیے۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے اب کہ وہ ٹھہرا نہیں، کوٹ کے بٹن لگاتے برق رفتاری سے وہاں سے نکلتا گیا، جبکہ یہاں وہ ہونکوں کی طرح شاہ جہاں کو دیکھے گی۔ آرام گاہ میں آتے اس نے کوٹ اتارتے پڑے کیا ہاں بے ساختہ پشت سے اٹھتے درد کے باعث ایک سسکی اس کے لبوں سے ادا ہوئی۔ قدم قدم چلتے وہ قد آدم آئینے کے مقابلے رکا۔ وہ ایک بھرپور نوجوان 32 سالہ زرار وجاہت، وہ لبوں کے پھیلے کنارے اب کے مکمل مسکرائے تھے۔ ہاں وہ مسکرا رہا تھا، بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ اگلے روز بریسلٹ کلائی میں پہنتے وہ نہ جانے کس گہری سوچ میں غرق تھی۔ آج جاسم اسفند یار سے ملاقات تھی اور یہ سب نہ جانے کیوں دل ڈوبا جا رہا تھا۔ گہری جامنی قمیض، ہما رنگ دوپٹہ پاجامہ، یہ رنگ اس پر ضرورت سے زیادہ کھل رہا تھا۔ بالوں کو مضبوطی سے باندھے اس نے بیگ کاندھے پر ڈالا اور اب کے قدم باہر کو بڑھائے۔ میم آپ تیار ہیں؟ میں آپ کو ہی بلانے آ رہی تھی۔ نیچے آ جائیں، آپ کا ناشتہ میں نے ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے شکریہ، میں آ جاتی ہوں، مگر پہلے ڈیڈی سے ملوں گی، کہتے ساتھ وہ جو ہی پلٹی۔ لیکن میم وہ جا چکے ہیں صبح ہی۔ کیا سب جا چکے ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ صبح 9 بجے ہی چلے جاتے ہیں اور اب تقریباً 12 بجنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو ناشتہ کر کے نکل جانا چاہیے۔ نہیں کافی دیر ہو گئی ہے، میں ایسے ہی چلی جاتی ہوں، آفس میں کچھ کھا لوں گی، کہتے ساتھ وہ رکی نہیں، قدم باہر کار پورچ کی جانب بڑھائے۔ اگلی جانب مسلسل دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب اندر سے نہ آیا تو اب کہ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، ضرورت سے زیادہ۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے بیڈ کے قریب رکا، ایک نظر اس پر ڈالتے اب کے پلٹتے پردے کھڑکی سے ہٹائے۔ سورج کی تپش جو ہی چہرے پر پڑی وہ بے ساختہ آنکھیں کھول گئی۔ کیا بات ہے یار، تم کل سے نظر نہیں آ رہی؟ رات ڈنر پر بھی نہیں آئی اور صبح بریک فاسٹ بھی نہیں۔ چلو اٹھ جاؤ، تم نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ مکمل وائٹ 3 پیس میں ملبوس وہ جاسم اسفند یار تھا، پروقار، کشادہ سینہ، نکلتا قد، ستواں ناک، سیاہ آنکھیں۔ سارا نے ایک نظر بھائی کو دیکھا۔ کل شام ہونے والا واقعہ آنکھوں کے گرد گھوم گیا، مگر وہ دھمکی، وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، خاموش رہی۔ کل جب سے واپس آئی تھی فقط کمرے میں بند تھی، پھر کب نیند خود پر طاری ہوئی وہ نہیں جانتی تھی۔
اور اب کے جاسم کی پکار پر ہوش میں لوٹی تھی۔ بس دل نہیں تھا آج جانے کو۔ آپ بتائیں، اب تک آفس نہیں گئے؟ ہاں، میں بس نکل ہی رہا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں، کچھ بتانا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں سن رہی ہوں، آپ کہیں۔ اس نے خود پر کمفرٹ درست کرتے پشت آرام گاہ سے ٹکائی تھی۔ کل شام میں نے نور الحیا کو فون کیا تھا اور آج کافی کی دعوت دی ہے۔ مقابل کی بات پر بھی یکدم چونکی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ بے ساختہ ایک بھرپور مسکراہٹ نے چہرے پر رقص کیا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مگر ابھی کوئی وعدہ نہیں کروں گا۔ پہلے اس سے ملاقات ہوگی اور پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو نور الحیا ضرور پسند آئے گی بھائی۔ آہا، یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اب تم جلدی سے اٹھو اور یوں نہیں جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے رخسار پر نمی سے ہاتھ پھیرتے اب کہ وہ رکا نہیں۔ گاڑی وجاہت انڈسٹری کے باہر رکی تھی۔ بلند و بالا یہ 4 شیشے کی عمارتیں اپنے آپ میں ایک مثال تھی اور یہی نور الحیا کا کانفیڈنس تمام ہوا تھا۔ بیشتر ہمت مجتمع کرتے اس نے انٹرس پر قدم رکھے۔ ہولڈ آن میم، شو یور آئیڈینٹی فرسٹ۔ مائی سیلف از نور الحیا۔ اوکے میم، گڈ ٹو ہیئر دس، لیٹ می نو یور queries ma'am. Actually I want to meet Zarar Wajahat. He invite me here. Not it ma'am, but firstly you have to show your appointment letter. Okay wait. اب اس نے پلٹتے ڈرائیور کو اشارہ دیا تھا۔ جی میم، فصیل آپ کے پاس زرار وجاہت کا نمبر ہے؟ نور الحیا کے سوال پر فصیل نے ایک نظر سے دیکھا۔ جی میم ہے، مگر خیریت؟ ہاں، میرے پاس نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے ان کا نمبر دے سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں میم۔ اور آپ کے؟ اس نے فصیل سے نمبر لاتے فون کان کو لگایا تھا۔ 2-3 بار گھنٹی بجتی رہی۔ ہیلو۔ اب کے بار ہار مانتے وہ جو ہی کان سے فون ہٹانے لگی، ایک کرخت آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ السلام علیکم، میں حیا، نور الحیا۔ آواز پہچانتے اس نے ایک نظر موبائل کی اسکرین پر دیکھا۔ وہ نمبر فصیل کا تھا۔ تم فصیل کے نمبر سے فون کیوں کر رہی ہو؟ دراصل میں آپ کے آفس کے باہر کھڑی ہوں، یہ لوگ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے۔ آپ پلیز ان سے کہیں مجھے اندر آنے دیں۔ ہاں، کیونکہ یہ وجاہت انڈسٹری ہے، یہاں ہر راہ چلتے کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ خیر اب تم آ ہی گئی ہو تو رکو۔ لائن کاٹ دی گئی تھی۔ بے بسی در بے بسی، اس نے ضبط سے آنکھیں مینچی۔ اس کے انتظار کرتے 15-20 منٹ گزر چکے تھے۔ ایسے میں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مانو ہر راہ چلتا بندہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ ایکسکیوز می، پشت سے آتی پکار پر وہ پلٹی۔ وہ علی تھا، مکمل سوٹڈ۔ شکر اللہ کا آپ لوگوں کو خیال آیا، میں کب سے یہاں کھڑی ہوں۔ آپ آ جائیں، میرے ساتھ چلیں۔ نور الحیا کی بات سرے سے نظر انداز کرتے علی نے قدم واپس اندر کی جانب بڑھائے، جبکہ وہ اس کی رہنمائی میں چلتی اس شاندار بلڈنگ کے آخری فلور تک پہنچی۔ یہ رہا سر کا آفس، ابھی وہ آپ کے ہی انتظار میں ہیں، اندر چلی جائیں۔ مقابل اشارہ کرتے وہ خود ٹھہرا نہیں تھا، جبکہ یہاں اس کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ نوک نوک، یس کم ان۔ پہلا قدم جو ہی اندر رکھا، ایک سحر انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی جو حواس معطل کرنے کو کافی تھی۔ اس آفس کا فرنیچر قیمتی لکڑی کا بنا تھا۔ ایک جانب وسیع اسکرین تو دائیں جانب بنی ہوئی ایک ریک جس میں لاتعداد فائلز موجود تھیں، جبکہ عین وسط میں اس کی ٹیبل اور رولنگ چیئر موجود تھی، جبکہ بائیں جانب 5 سیٹرز صوفہ سیٹ اور وہ مقابل پین لبوں پر رکھے اس کی ہی جانب متوجہ تھا۔ فرض ہوتے ہیں یہ آنسو کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، اور بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ مقابل بیٹھے اس 32 سالہ زرار وجاہت نے لبوں پر انگشت رکھتے ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کنفیوز ہوئی تھی اس ماحول سے، دل کیا بھاگ جائے فوراً سے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بعض اوقات بے بسی ہمیں چاروں جانب سے یوں جکڑ لیتی ہے کہ ہم خود کو کسی جالے میں جکڑا محسوس کرتے ہیں، جس سے الجھنے پر وہ اور ہمیں خود میں الجھاتا جاتا ہے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ تم
آلریڈی اندر ہی ہو، یہاں بیٹھ جاؤ سامنے۔ اشارہ سامنے رکھی ٹیبل کے اس پار کرسی کی جانب تھا۔ لب دانتوں تلے چباتے وہ کرسی گھسیٹتے بیٹھی تھی۔ عین اس کے مقابل نہ جانے کیوں ان بے تاثر آنکھوں میں ایک سحر تھا جو نور الحیا کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ شخص یکسر انجان بنے جیسے پلکیں جھپکانا بھی بھول چکا تھا۔ اپنے ڈاکیومنٹس دو۔ کشادہ ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ ایک نظر اس پر ڈالتے نور الحیا نے وہ فائل ٹیبل پر رکھی۔ چند لمحے وہ اس کی عقل مندی دیکھے گیا۔ انٹرسٹنگ۔ کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ہاں، تمہاری سکلز کچھ خاص نہیں اور اب تک کا اکیڈمک ریکارڈ بھی متاثر کن نہیں۔ فی الحال جو تعلیم تمہاری ہے وہ انٹرنس پر کھڑی اس لڑکی کی ہے جو ہر آنے جانے والے کا تعارف پوچھتی ہے، حتیٰ کہ احساس سے اس نے بے ساختہ نگاہ پلٹی۔ کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام مشکلیں میرے ہی حصے میں ڈال دی ہوں، کیونکہ میں اس کی مومن بندی نہیں، شاید اس لیے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ ڈیڈ کو بتا دیجیے گا۔ ایک نظر اس مغرور شخص پر ڈالتے اس نے بیگ کی اسٹریپ میں انگلی پھنسائی تھی۔ لیکن یہاں تم سے مشورہ مانگا ہے میں نے، واپس اپنی جگہ پر بیٹھو اور تب تک نہ اٹھنا جب تک میری بات مکمل نہیں ہوتی۔ بے لچک رخت لہجہ ایک گٹھلی سے ابھر کر حلق میں مدھوم ہوئی تھی۔ ناچار اسے بیٹھنا پڑا۔ تم وجاہت انڈسٹریز کی کسی بھی پوزیشن کے لیے ایلیجبل نہیں ہو، سوائے اس کے کہ یکدم ایک کانٹریکٹ پیپر اس کے مقابل پھینکا گیا تھا، جہاں پہلے صفحے پر ہی واضح جعلی حروفوں میں پرسنل سیکرٹری درج تھا۔ نہیں، میں یہ جاب نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر جگہ چھوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ پوزیشن خود تمہارے باپ نے تمہارے لیے چنی ہے۔ خیر، اب وہ رہا راستہ، اب مجھے یہاں اگلے لمحے تمہارا چہرہ نظر نہ آئے۔ انگلی اٹھاتے اس نے تنبیہ کی تھی اور اگلے ہی پل ایئر پوڈس کان میں لگاتے نگاہوں کا رخ لیپ ٹاپ کی جانب کیا۔ اب کہ وہ پلٹی تھی باہر کو قدم بڑھانے کو، مگر عین اسی لمحے وہ ڈاکیومنٹس کی فائل اس کے پیروں میں گری تھی۔ وہ جھٹکا کھاتے پلٹی۔ وہ 32 سالہ زرار وجاہت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہی بے تاثر انداز، پین انگلیوں کے درمیان گھماتے مائی خیز سا انداز۔ یو نو وٹ، میرے پاس کوئی اعلیٰ تعلیموں کی ڈگریاں نہیں ہیں۔ اب سے چند از لمحے قبل مجھے اسی بات کا افسوس تھا، مگر اب میں بہت مطمئن ہوں، کیونکہ اگر ایسے اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے کے بعد انسان آپ جیسا بدتمیز، گھمنڈی اور جاہل بن جاتا ہے نا، تو لعنت ہے ایسی تعلیم پر۔ میں ان پڑھ ہی اچھی ہوں۔ اپنے قدموں میں گری فائل اٹھاتے اب کہ وہ رکی نہیں، جبکہ یہاں اس نے لمحے گزارتے فلک شگاف قہقہہ لگایا۔ برفت رفتاری سے قدم اٹھاتے اس نے آفس کی بلڈنگ عبور کی تھی جب نگاہ سامنے کھڑے فصیل پر گئی، جس نے ابھی ابھی کان سے فون ہٹاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلیں فصیل بھائی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے بنا دیکھے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ کو لے کر نہیں جا سکتا۔ مقابل کے فقرے پر اس نے فصیل کی جانب دیکھا جو ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے کیوں نہیں لے کر جا سکتے؟ پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ میم، مجھے اوپر سے آرڈرز آئے ہیں کہ آپ کو لے کر نہ جاؤں۔ سمجھ گئی، مطلب یہ زرار وجاہت کا آرڈر ہے۔ صحیح۔ بیگ کی اسٹریپ پر مضبوطی بڑھاتے اس نے قدم میں شاہراہ کی جانب بڑھائے۔ وہ جو تیز قدم چل رہی تھی۔ فون کی رنگ پر قدم رکے۔ اسکرین پر جگمگاتا نام جاسم مسفن یار غم و غصہ بک سے اڑا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، گڈ آفٹر نون۔ سنجیدہ ٹھہرا ہوا لہجہ۔ جی، گڈ آفٹر نون۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ جی، سب ٹھیک ہے۔ میں یونیورسٹی کے راستے ہی تھا، سوچا آپ کو پک کر لوں، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں، آپ مجھے لوکیشن دیں، میں خود آ جاؤں گی۔ اوکے، اپ ٹو یو۔ میں لوکیشن بھیج رہا ہوں آپ کو، کہتے ساتھ اب کہ اس نے فون بند کرتے لوکیشن بھیجی تھی۔ بے ساختہ نگاہ بیک وے مرر پر ٹھہری، پرکشش چہرے پر بلا کی الجھن۔ وہ آخر کیا کرنے جا رہا تھا؟ جاسم مسفن یار خاں ایک لڑکی کو ڈیٹ
اپنی ہی سوچ جھٹکتے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ نور الحیا کے آفس سے باہر قدم نکالتی ہی زرار وجاد نے ایک کال ملائی تھی۔ ہیلو علی، نور الحیا کا نمبر ٹریس کرو، وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس کس سے ملتی ہے؟ مجھے اس کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ چاہیے، اور کچھ بھی غیر معمولی پن محسوس ہو تو مجھے لازمی بتانا۔ میں سمجھ گیا سر، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، ہم ان کو چیز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو آپ پر شک ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ لڑکی مستقبل میں میرے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ اس سے قبل ہی میں اس کی کوئی کمزوری اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر رہیں، میں بندے کام پر لگا دیتا ہوں۔ جلد ہی آپ کو ان کی پوری رپورٹ مل جائے گی۔ اب کیس نے فون کان سے ہٹاتے رولنگ چیئر گھمائی تھی۔ مقابل شیشے کی اس وال سے آدھا شہر دکھائی دیتا تھا، مگر کافی چھوٹا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس سب پر زرار وجاہت کی حکمرانی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ رکشہ لیتے مقررہ ریسٹورانٹ پہنچی تھی۔ ایک نظر شکن آلود کپڑوں پر ڈالی۔ فی الحال کوئی حل نہ تھا، 100 قدم اندر بڑھائے۔ وہاں خاصی کم لوگ تھے، جبکہ اس کو پریشان دیکھ ایک ویٹر اس کے قریب رکا۔ میم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا آپ مسٹر جاسم اسفندیار خان کی مہمان ہیں؟ جی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میم، وہ ریسرو کارنر پر ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تھینک یو۔ وجاہت انڈسٹریز۔ مکرو ہنسی ہنستے اس نے فون کان سے ہٹایا تھا۔ مطلب یہ کہ محترمہ کسی کو پسند کرتی ہیں؟ ہاں، یعنی اب حیا کو بے حیا بنانے کا وقت ہے۔ انٹرسٹنگ۔ علی سے ملنے والی خبر پر وہ خوب چہک اٹھا تھا۔ کوٹ پہنتے آپ کے اس نے قدم آفس سے باہر کی جانب بڑھائے تھے، مگر شاید ریسٹورانٹ کی جانب۔ ویٹر کی رہنمائی میں وہ اندر داخل ہوئی تھی جب نگاہ مقابل بیٹھے اس 28 سالہ نوجوان پر ٹھہری۔ آہٹ محسوس ہونے پر وہ جو کھڑکی کے اس پار دیکھ رہا تھا اب کس کی جانب پلٹا۔ آ گئیں آپ؟ یکدم اپنی جگہ چھوڑتے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جبکہ یہاں جو ہی اس کی سنجیدہ آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی، وہیں نور الحیا کی دھڑکنیں ضرورت سے زیادہ شدت اختیار کر گئیں۔ میں کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہنچا تھا، تو سوچا آپ کا انتظار کر لوں، جب آپ آ جائیں گی تو ہم ساتھ کچھ آرڈر کر دیں گے۔ جی، وہ ہکلائی تھی۔ یہ آنسو ان آنکھوں میں جچتے نہیں، یہ میرا ہاتھ خود چھوڑا تھا تم نے۔ اب کے جاسم اسفندیار خان نے مقابل رکھی کرسی کی جانب اشارہ دیا۔ وہ بیگ دائیں جانب زمین پر رکھتے خود کرسی پر بیٹھی۔ یہاں تک پہنچنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میرا مطلب ہے ڈریس آپ کو آسانی سے مل گیا تھا؟ اب کہ اس نے تکلفانہ انداز میں بات کا آغاز کیا تھا، جس پر خود کو کمپوز کرتے وہ گویا ہوئی۔ نہیں، میں آسانی سے پہنچ گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا ہے؟ کیا واقعی آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتی ہیں؟ جی ہاں، آج کیا ہے، اور اکثر کر لیتی ہوں، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ ہاں، ہے تو نہیں، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن ایلیٹ کلاس کے لوگ ایسی چیزوں کے استعمال سے گریز کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے شان کے خلاف ہوتا ہے۔ اس بارے میں نہیں جانتی میں، کیونکہ میں بہت عام سی لڑکی ہوں۔ میں ہر وہ کام کرتی ہوں جو میرے لیے بہتر ہو اور جس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ وہ جو بولتی جا رہی تھی، اب کہ جاسم اسفندیار خان نے آگے کو جھکتے کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائیں، جبکہ دائیں ہاتھ کی مٹھی بناتے ٹھوڈی کے نیچے رکھی، یوں کہ اب وہ بغور اس کو دیکھ سکتا تھا، اس کا ہر ایک نقش، اس کے بولنے کا انداز، ہر ایک حرکت۔ ویٹر نے کافی کے 2 مگ لا کر ٹیبل پر رکھے تھے جب وہ خاموش ہوئی۔ ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہیں یہاں آنے کی دعوت دی تو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں تمہیں یہاں کیوں بلا رہا ہوں؟ حالانکہ اب تک ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کچھ خوشگوار انداز میں نہیں ہوئیں، اور تم یہاں پر موجود ہو، تو یہ خیال تمہیں آیا نہیں کہ میں کسی اور وجہ سے بھی تمہیں بلا سکتا ہوں؟ مقابل کے سوال پر وہ اب کہ واقعی ٹھٹکی تھی۔ اس بات پر غور کیوں نہیں دیا کہ وہ ایک انجان شخص سے ملنے جا رہی ہے، نہ کسی تعلق کے بنا کس وجہ سے کیوں جا رہی ہے؟ میں نہیں جانتی یہ کون سی بات ہے مجھ میں، مگر میں جب انسان کو دیکھ لیتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسے پہچان جاتی ہوں۔
اس کی نظر اپنے لیے نیت، اس کی نگاہ مطلب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بانپ لیتی ہوں۔ ہاں 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 ہاں، یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے، مگر مجھے ایسا لگتا نہیں کہ آپ پہلی ملاقات میں کسی کو دیکھ کے اس کے ارادے معلوم ہو جائیں۔ مگر میں سچ میں کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جب بھی کسی سے ملتی ہوں تو میں بانپ لیتی ہوں۔ اچھا، تو پھر آپ یہ بھی بانپ گئی ہوں گی کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا؟ اب کے انداز مکمل بدلا تھا، وہ بے تاثر سا براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ گیا۔ اس کے انداز پر بے ساختہ وہ 21 سالہ لڑکی لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، چھوڑ دو، میں مذاق کر رہا تھا، فی الحال میں آپ کو کسی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم کافی ختم کرو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اب کے اشارہ مگ کی جانب تھا، جب وہ اگلے لمحے نگاہ اس پر مرکوز کر گئی، جیسے خود بھی نہ جانتی ہو کہ وہ یہاں کیوں موجود ہے۔ دوسری جانب آفس سے نکلتے اس نے ریسٹورنٹ کی جانب گاڑی کا رخ کیا تھا، جب ایک خیال کے تحت موبائل پر انگلیاں چلاتے علی کا نمبر ملایا۔ یس سر۔ علی، پتہ کرو اس جاسم اسفندیار خان کی کمزوری یا اس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کی۔ میں تمام معلومات چاہتا ہوں۔ جی سر، میں رات تک آپ کو تمام انفارمیشن نکال دیتا ہوں۔ اب کے فون بند کرتے اس نے گاڑی ریسٹورنٹ کے باہر روکی تھی۔ کوٹ کا بٹن لگاتے وہ شوخ چال چلتے اندر داخل ہوا، جبکہ اسلحہ سے لیس اہلکار دو اس کے پیچھے تھے، جبکہ باقی محافظ باہر گاڑی کے پاس رکے۔ طائرانہ نگاہ پورے ریسٹورنٹ پر ڈالتے اس نے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی سے ویٹر کو پاس آنے کا اشارہ دیا، جس پر وہ ہاتھ باندھے اس کے قریب رکا۔ موبائل اس کے مقابل کرتے اس نے اشارہ دیا۔ اس لڑکی کو یہاں دیکھا ہے؟ وہ تصویر نور الحیا کی تھی۔ ہاں سر، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے ایسے کسی کی بھی۔ وہ یکدم اس کے منہ پر انگلی رکھتے قریب بڑھا۔ یہ پالیسی، رولز، ریگولیشنز، مائی فٹ۔ میں ازرار وجاہت 2 منٹ، صرف 2 منٹ میں تم سب سمیت تمہارا یہ ریسٹورنٹ خرید سکتا ہوں۔ کہتے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے ویٹر کو پرے کیا، کوٹ پر آئی شکلیں درست کرتے، ایک بار پھر متوازن انداز میں گویا ہوا تھا۔ کدھر ہے یہ؟ سر، وہ وہاں ریزرو ٹیبل پر ہے، مگر میرا نام نہ دیجیے گا پلیز سر۔ مطلوبہ بات جانتے ویٹر کی اگلی بات نظر انداز کرتے اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ اچھا، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا کرتی ہو؟ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ سارا کے ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ہابیز یا کوئی شوق؟ نور الحیا کو خاموشی سے گونج بھرتے دیکھ اس نے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ اگر آپ لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو تو کیا میں آپ لوگوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ کرخت آواز وہاں گونجی تھی، جب ایک دھچکے کے ساتھ نور الحیا نے کافی کا مگ لبوں سے جدا کیا۔ وہ لمحے بھر میں پہچان گئی تھی وہ کون تھا، مگر نگاہ اٹھانے کی ہمت بھی خود محسوس نہ ہوئی، جبکہ جاسم کے ماتھے پر کئی پل نمودار ہوئے۔ ازرار وجاہت۔ اپنی جگہ چھوڑتے جاسم اب کے اس کے بلگیر ہوا، جبکہ اس 32 سالہ ازرار وجاہت کی نگاہوں کا مرکز فقط وہ 21 سالہ نور الحیا تھی، جو اب بھی سر جھکائے ٹیبل پر نہ جانے کیا گھور رہی تھی، یا شاید وہ نگاہ ملانے کی ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ میں بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کافی پیتا جاؤں، مگر جب اندر داخل ہوا تو تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر سوچا اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے تم لوگوں کے ساتھ جوائن کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں تم نے برا نہیں مانا ہوگا۔ ازرار وجاہت، اب آپ ہمیں یوں بار بار کہہ کر شرمندہ کر رہے ہیں، یہ کوئی پرائیویٹ ڈیٹ نہیں ہے، ہم صرف ملاقات کے لیے آئے تھے، آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، پلیز بیٹھیں۔ اب کے جاسم نے اشارہ انگلی اگلی جانب رکھے صوفے پر دیا تھا، جس کو نظر انداز کرتے وہ عین نور الحیا کے برابر میں براجمان ہوا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی جب ان دونوں کے پاؤں آپس میں مس ہوئے۔ وہ کرنٹ کھاتے دور ہوئی۔ بے ساختہ اس کی حرکت پر جاسم نے بغور ازرار وجاہت کو دیکھا، جیسے سمجھنا چاہتا ہو معاملہ، لیکن یہاں اس 32 سالہ شخص کے تاثرات بالکل برعکس تھے۔ وہ سنجیدہ سا مطمئن تھا۔ نور الحیا، تم نے اگر یہاں آنا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں آج تمہارا انٹرویو نہ رکھتا۔ اب کہ اس نے متواضع انداز میں بات کا آغاز کیا تھا، مگر وہ بھولا نہیں اپنی وہ سیاہ فام بے تاثر آنکھیں، اس 21 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں گاڑنا۔ وہ چیلنج کرتی ازرار وجاہت کی آنکھیں نور الحیا کا خون نچوڑ گئیں۔
اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی اب کہ زرار کا فون رنگ ہوا تھا۔ ٹائمر کے مطابق اس نے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے اس نے ٹھیک 15 منٹ بعد کی رنگ ٹیون لگائی تھی جو عین موقع پر بجی تھی۔ اف یار میں بھول گیا، مجھے ابھی گھر جانا ہے، کسی میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ نور الحیا اگر تم فارغ ہو تو تمہیں میں لے کر جا سکتا ہوں۔ تم پھر اکیلی کیسے آؤ گی؟ لہجہ معمول سے برعکس تھا، وہ واضح اس کے انداز میں خطرہ محسوس کر سکتی تھی۔ زرار کے فکرے پر جاسم سے رخ پلٹا، وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا یہ سارا معاملہ، مگر فی الحال خاموش رہا۔ ٹھیک ہے نور الحیا، ابھی کچھ دیر میں شام ہو جائے گی، میرا خیال ہے آپ کو ساتھ چلے جانا چاہیے، ہم پھر ملیں گے۔ کہتے ساتھ اس نے اپنی جگہ چھوڑی تھی۔ ناچار نور الحیا کو کھڑا ہونا پڑا۔ اسفندیار ہاؤس۔ جاسم کے جانے کے بعد اس نے فریش ہوتے آپ کی رخ کارپوریٹ کی جانب بڑھایا تھا۔ ویسٹرن ڈریسنگ میں ملبوس وہ سارا اسفندیار خان تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ اب کے منزل کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا میں جانتا ہوں، تم بندے کام پر لگاؤ اسفندیار خان کی اور جاسم اسفندیار خان کی ایک ایک حرکت کی رپورٹ مجھے چاہیے آج شام تک۔ وہ جو موبائل پر اگلی جانب انسٹرکشن دے رہا تھا یکدم رانگ ٹرن سے آتی گاڑی کو دیکھ بریک پر پیر دیا۔ لمحے لگے تھے واپس سانس بحال ہونے کو۔ اپنے مقابل سلور پلیٹڈ کالی گاڑی کو دیکھ کر اس کا خون مجتمع ہوا تھا، مگر ہوش میں لوٹتے اب کے سیٹ بیلٹ ہٹاتے وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ مقابل گاڑی سے جانی پہچانی شخصیت کو اترتا دیکھ اب کے علی گاڑی سے اترا تھا۔ تمہارے پاس دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہیں یا نہیں؟ بنا اس کی جانب دیکھے وہ یکدم چلائی تھی، جب کس کو پہچانتے اب کی سارا کے منہ کو قفل لگا تھا۔ وہ ایک شخص گر کرے حمایت میری، میں دو جہاں کو بتاؤں کہ عشق کیا ہے۔ وہ سراپا غیظ و غضب میں ڈوبی گاڑی سے باہر نکلتے چلائی تھی۔ اندھے ہو کیا؟ مگر اب کے جوں ہی نگاہ مقابل شخص پر ٹھہری لمحے بھر کو لبوں پر قفل لگا تھا۔ جبکہ اپنے مقابل اس لڑکی کو دیکھ علی نے ضبط سے گہری آنکھ فضا میں خارج کی تھی۔ ہاں میں اندھا ہوں، مگر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم تو آنکھوں والی ہو نا، پھر بھی تمہیں سامنے اتنی بڑی گاڑی دکھائی نہیں دی کیا؟ اپنی یہ بڑی گاڑی کا سو کالڈ روب کم از کم مجھ پر مت جھاڑنا، میں سیدھے ڈرائیو کر رہی تھی، تم غلط طریقے سے سامنے آئے ہو۔ کیا واقعی؟ اب کے سارا کی بات پر علی نے آئیبرو چکاتے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ہاں بالکل، غلطی تمہاری ہے میری نہیں، اب ہٹو میرے راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بات سنو تم میری۔ وہ جو پلٹنے لگی تھی، علی نے یکدم آگے کو بڑھتے اس کا بازو دبوچا۔ پہلی بات تو یہ ہے مجھے سخت چڑ ہے ان لوگوں سے جو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس کو دوسروں کے سر تھوپتے ہیں، اور دوسری بات جب میں بات کر رہا ہوں تو منہ موڑ کر جانے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ کہتے ساتھ اس نے سارا کو پڑے کیا۔ میں تمہاری کمپلین کروں گی، ہراس کرتے ہو تم مجھے۔ وٹ؟ دماغ درست ہے تمہارا لڑکی؟ ہراس کرنے کا مطلب بھی سمجھتی ہو تم لڑکیوں کو ایک لفظ بولنا کیا آ گیا، ہر عمل کو ہراس کا نام دے دیا، اور اندھا میں نہیں تم اندھی ہو۔ ذرا رخ پلٹو اور آنکھیں کھول کر دیکھو وہ بورڈ کون سا ہے۔ وائے ہے یہ عجیب فضول لڑکی۔ وہ تنفر سے ہاتھ نچاتے اب کے واپس گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جبکہ یہاں وہ منہ کھولے اپنی ہونے والی عزت افزائی پر دانتوں تلے چنے چبا گئی۔ ریسٹورنٹ سے وہ لوگ ساتھ ہم قدم ہوئے تھے، مگر اب کے اپنی گاڑیوں کے قریب ٹھہرے۔ بے ساختہ جاسم اسفندیار خان نے ایک طائرانہ نگاہ وہاں کھڑی زرار وجاہت کی محافظوں کی فوج پر ڈالی۔ کیا بندہ تھا وہ! ہر اٹھتی نگاہ رشک کرتی تھی اس پر۔ اٹس پلیئر ٹو میٹ یو جاسم۔ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا تھا۔ اوہ سیم ہیئر زرار، کبھی جوائن کرنا ہمیں ڈنر پر۔ ہاں ضرور۔ تم کچھ نہیں کہو گی ڈیئر حیا؟ ہاں خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر۔ ایک گلٹی سی ابھر کر حلق میں معدوم ہوئی تھی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا، لیکن انفارچونیٹلی
ہم زیادہ وقت ساتھ گزار نہیں سکے، اب کہ جاسم مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ زرار وجاہت نے اب کے درمیان میں مداخلت کی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ پلٹا تھا اپنی گاڑی کی جانب، جبکہ یہاں وہ 32 سالہ شخص اس کی جانب پلٹا تھا، چہرے پر پراسرار سجائے۔ انٹرسٹنگ لیڈی، ویری ویری انٹرسٹنگ۔ مطلب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مینشن کے اندر چار دیواری میں اپنی رام گاہ میں رہنے والی لڑکی گھر سے باہر لوگوں کو ڈیٹ کر سکتی ہے۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہنے کو لبوا کرتی، یکدم آگے کو بڑھتے زرار نے لبوں پر ہاتھ دیا تھا۔ ڈلتی اس سرد شام نے نورالحیا کو اندر سے جھنجھوڑا تھا۔ دل تو میرا یہ کر رہا ہے کہ تمہیں گھسیٹتے ہوئے تمہارے باپ کے پیروں میں پھینکوں اور بتاؤں اس کو کہ اس کی بیٹی باہر کیا کرتی پھرتی ہے۔ میں صرف ملنے آئی تھی ان سے، یقین کریں میرا۔ سرخ تر ہوتی آنکھیں، وہ لمحوں کے لیے خاموش سا ٹھہرا۔ گاڑی میں چل کر بیٹھو ابھی۔ ایک درخت ڈال وہ اپنی جگہ پر سمٹی تھی، بنا کوئی لمحہ ضائع کیے وہ برق رفتاری سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ایک ترچھی نگاہ اس پہ ڈالتے زرار وجاہت نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ تمام راستے ان دونوں کے درمیان خاموشی قائم رہی۔ گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی تھی۔ اس نے برق رفتاری سے قدم اندرونی حصے میں بڑھائے، مگر جو ہی زینوں تک پہنچی مقابل سے آتے شاہجہاں سے زوردار تصادم ہوا۔ ارے خیال سے کس بات کی جلتی ہے؟ کیوں کروں میں اپنا خیال؟ وہ یکدم چلائی تھی۔ شاہجہاں اس رویے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ ہی اس کے حکم میں چلتا زرار وجاہت۔ کیا ہو گیا؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم نورالحیا؟ کیا ہو گیا؟ آپ اب بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ یہ 21 سال زندگی کے میں نے کیسے گزارے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی، چہرہ آب چشم سے تر تھا، وجود یوں کانپ رہا تھا کہ مانو کسی ٹھنڈے میدان میں تنہا ہو۔ ہاں، آپ نہیں جانتے، آپ واقعی کچھ نہیں جانتے بابا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بیٹی کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ تم کیا بولے جا رہی ہو؟ کس تکلیف کا سامنا ہے تمہیں؟ ہر آسائش تو یہاں موجود ہے۔ بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو، اچھا کھاتی ہو، برینڈڈ پہنتی ہو، پھر کون سی تکلیف ہے تمہیں؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ بابا، کیا اچھا کھانا، مہنگے کپڑے یا مہنگی پڑھائی زندگی گزارنے کے لیے بس یہی سب چاہیے ہوتا ہے؟ ہاں تو اور کیا چاہیے تمہیں؟ جا کر دیکھو ان لوگوں کو جو رات سڑک پر گزارتے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور ایک تم ہو، تم کتنی ناشکری ہوتی جا رہی ہو تم نورالحیا۔ یہ میری ہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تربیت کی ہی کب ہے آپ نے میری؟ ماما نے مجھے پیدا کرتے چھوڑ دیا اور آپ نے چھوڑنے کی کبھی نوبت آئی ہی نہیں، کیونکہ آپ میرے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں۔ اور اب کہ وہ ٹھہری نہیں، ان کو اپنے راستے سے ہٹاتی بڑھتی چلی گئی اپنی رام گاہ کی جانب، جبکہ اس کے جاتے اب کے شاہجہاں کی نگاہ مقابل کھڑے اس شخص پر ٹھہری جو بے تاثر تصاعی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تمام معلومات اکٹھا کرتے اب کے زرار وجاہت کی اسٹڈی میں آیا تھا، جہاں وہ 32 سالہ شخص سگریٹ کے گرے کش لگانے میں مصروف تھا۔ سر، آپ نے جو کہا تھا ہو گیا۔ میں تمام معلومات لا چکا ہوں۔ اگر آپ ابھی فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو بتا دوں؟ ہاں بالکل علی، یہاں بیٹھو۔ اس نے اپنے مقابل رکھے صوفے کی جانب اشارہ دیا۔ ہاتھ میں موجود فائل ٹیبل پر رکھتے علی مقابل براجمان ہوا۔ جاسم اسفند یار خاں اور سارا اسفند یار خاں۔ اسفند یار خاں کی 2 اولادیں ہیں۔ ان کی ماں کا انتقال چند سال قبل ہوا تھا۔ جاسم اسفند یار خود 28 سال کا ہے اور آج کل اسفند یار خاں کی کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ جو بھی معلومات مجھے ملی ہیں اس کے مطابق اس کا رجحان شوبز انڈسٹری کی جانب ہے اور یہ بات کسی سے بھی مخفی نہیں، مگر آج کل وہ اسفند یار خاں کے ساتھ میٹنگز میں دیکھا جاتا ہے اور سارا اسفند یار خاں بے ساختہ لمحوں کے لیے ٹھہرا تھا۔ نہ جانے کیوں دل نے کہیں سے صدا لگائی تھی کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اس کی عمر 23 سال ہے، وہ مس نورالحیا کے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ کوئی خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہیں ان کی، بس میٹنگ، ایگزیبیشنز وغیرہ کا حصہ لازمی بنتی ہیں۔ رہی بات اسفند یار خاں کی تو ان کا بس ایک ہی کام ہے، بزنس کو اونچائیوں پر لے کر جانا۔
وہ ہر اس پروجیکٹ کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے انہیں فائدہ ہو۔ ان کی زندگی بس ان کا بزنس ہے اور کچھ نہیں۔ انٹرسٹنگ، مطلب بہترین شکار ہے یہ۔ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لبوں پر انگلی پھیرتے نے سوچتے ہوئے فقرہ مکمل کیا تھا۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر مس نور الحیات جاسم اسفندیار میں دلچسپی لے رہی ہیں تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہے؟ بلکہ اچھی بات ہے، وہ گھر سے چلی جائے گی۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ یکدم سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نہیں جانتا کیوں، مگر میرا دل کرتا ہے اسے قابو کرنے کو۔ ایک گہرا انکشاف وہ آج علی سے اور خود سے کر گیا، جس کی توقع اسے خود بھی نہ تھی۔ سر، کیا آپ انہیں پسند کرتے ہیں؟ کوئی شک نہ تھا کہ یہ سوال فقط علی کے علاوہ کسی میں کرنے کی ہمت نہ تھی، سو وہ کر گیا۔ متوازن انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ کچھ کھوجنا چاہتا تھا۔ پسند نہیں کرتا، لیکن وہ جب بھی میرے سامنے آتی ہے میرا دل کرتا ہے میں 24 گھنٹے اسے اپنے مقابل بٹھا کر رکھوں۔ میں کہوں تو وہ ہنسے، میں کہوں تو وہ روئے، میں کہوں تو وہ سانس لے، وہ بس میری ملکیت بن جائے۔ مگر سر، یہ سب ممکن نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا کام۔ اگر اس بات کی بھنک خاص کر کے گاگا کو پڑ گئی تو ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر اب میں وہ زرار وجاہت نہیں جو کسی سے ڈر جاؤں۔ میں اب اپنی جان اٹھنے والی کسی بھی ٹیڑھی نگاہ کو نوچ پھینکنے کی سکت رکھتا ہوں، اور یہ بات گاگا سمیت سب بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں۔ تو پھر سر، اب کیا کریں گے؟ اگر مس نور الحیات کی دلچسپی ان میں بڑھتی گئی تو آپ نے کس طرح روکیں گے؟ کمزوری، انسان کی کمزوری اس کے رقیب کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور میں وہی قابو کروں گا۔ تم بس وہ کرتے جاؤ جو میں کہتا ہوں۔ اور کل بہت خاص دن ہے، کل 30 تاریخ ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ وقت پر تمام تیاریاں کر کے رکھنا۔ اور کیا پینٹنگ بن چکی ہے؟ نہیں سر، کل ایگزیبیشن کا آخری روز ہے، میں وہ ریسیو کر لوں گا، آپ اس کی فکر مت کریں۔ ٹھیک ہے، تم احتیاط سے پینٹنگ لیتے ٹاؤن پہنچ جانا، میں وہاں خود چلا جاؤں گا۔ جی سر، بہتر۔ تم پہلے تو نہ تھے جس نے چھوڑا ہے مجھے، سب نے دھوکہ دیا ہے اور تم نے توڑا ہے مجھے۔ علی نے کے جاتے اس نے مقابل ٹیبل پر موجود ڈائس انگلیوں میں گھمایا۔ چہرے پر ایک وہی پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں اب کیا چل رہا تھا۔ ایک خیال کے تحت اگلے ہی لمحے فون اٹھاتے مطلوبہ نمبر ملایا۔ اب کے گاڑی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو ڈارلنگ، یہ گاگا تھی۔ ہیلو۔ آج مجھے خود سے یاد کیا، یقیناً زرار وجاہت کسی اہم کام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے شوخ لہجے نے بے ساختہ زرار وجاہت کی پیشانی پر بلوں کا جال بچھایا تھا۔ اگر تم 2 منٹ خاموشی سے میری بات سن سکتی ہو تو بتا دو، ورنہ میں کسی اور کو فون کر لوں گا۔ اب کا لہجہ کرخت ہوا تھا۔ میری جان، آپ یہ بات کب سمجھیں گے؟ میں صرف آپ کو ہی سننا چاہتی ہوں۔ مگر میری بات سنو گاگا، خاموشی سے، بالکل چپ رہ کر۔ کوئی فضول بات اب میں نہیں سنوں گا۔ ہاں بولو۔ کل ٹاؤن میں اہم تقریب ہے، تم وہاں پہنچنا، سیٹ کی میٹنگ لے کر ایگزیبیشن سے علی کے ساتھ۔ مگر مجھے تمہارے اس آدمی کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام خود کر سکتی ہوں۔ میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، تم اور علی کے ساتھ جاؤ گے۔ اور اب اس پر مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے۔ 2 ٹوک سنجیدہ لہجہ، اور اب کے فون رکھ دیا گیا تھا۔ یہاں اگلی جانب گاگا فقط گہری آل فضا میں خارج کرتے رہ گئی۔ یہ شخص اس کو حاصل ہو کے بھی کبھی میسر نہ رہا۔ زرار وجاہت اس کی ایسی خواہش تھا جس کو وہ دیکھ سکتی تھی، چھو سکتی تھی، سن سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی، مگر کبھی اس کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی جانب کمرے میں داخل ہوتے اس نے گلے میں موجود مفلر گھسیٹتے پرے کیا تھا۔ سانس ضرورت سے زیادہ اکھڑ رہا تھا، شاید وہ خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ بے ساختہ ہاتھ سینے پر دیتے سہلایا۔ زندگی کے کئی سال فقط بے بسی و ہتک کے احساس تلے گزرتے گئے تھے، مگر اب بے بس اور نہیں، وہ تھک چکی تھی۔ میں اب اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گی۔ بے ساختہ نگاہ مقابل قد آدم آئینے میں ڈالتے خود سے عہد کرنا شروع کیا۔ یہ میری زندگی ہے، اس کے فیصلے میں خود کروں گی۔ کسی کو اختیار نہیں کہ مجھے یوں ہر بار رون دے۔ میں ملوں گی جاسم سے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔
مجھے وہ پسند ہے۔ کیا کوئی ذریعہ ہے، کوئی وسیلہ؟ کیا وہ مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے، کیا وہ مل سکتا ہے؟ خود سے ہم کلامی کرتے، وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ گئی۔ وہ جو شاید نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تر رخسار پہنچتے اس نے فون پر جاسم اسفند یار کا نمبر ملایا تھا۔ وہ جب بس ابھی فریش ہوتے، ٹاول کندھوں پر ڈالے باہر نکلا تھا، فون کی بجتی گھنٹی سن اس کی جانب متوجہ ہوا، مگر سکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ بے ساختہ نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ گھنٹی ہنوز بج رہی تھی۔ وہ دیکھے گیا خاموشی سے سکرین۔ کئی بیل جانے پر بھی جب اس مقابل سے فون نہ اٹھایا گیا، اب اس نے مایوس ہوتے فون بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا، جبکہ خود فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں بند ہوئی۔ یہاں شرٹ پہنتے اس نے اگلا رخ سارا کے کمرے کی جانب لیا۔ کل ایگزیبیشن تھا جو وہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جانے کو کوئی راضی نہ تھا۔ نور الحیا کو کبھی میٹنگ میں دلچسپی نہ ہوئی تھی، سو یوں وہ ہر بار اکیلی جایا کرتی، اور اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ بے ساختہ اس شخص کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مجھے سخت چڑ ہے ان لوگوں سے کہ جب میں بات کر رہا ہوں اور وہ درمیان میں میری بات ادھوری چھوڑ دے۔ ایک انجانے سے احساس کے تحت اس نے اپنا بازو سہلایا۔ ہاں، شاید یہی گرفت تھی، کلائی سے ذرا اونچی، وہ جو خیالوں کے صحرا میں کھوئی ہوئی تھی۔ دروازے کی کھٹکھٹ سن ہال میں لوٹی۔ کون؟ میں ہوں سارا۔ بھائی آ جائیں اندر۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اندر کمرے میں داخل ہوتے اس نے سوال کیا۔ بس سونے ہی لگی تھی۔ آپ بتائیں، آج گئے آپ ملاقات کے لیے؟ ہاں گیا تھا۔ خیریت کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ جاسم کو الجھا چہرہ دیکھ اس نے کھوج لگائی۔ نہیں، بات تو تب ہوتی جب بات کرنے کی نوبت آتی۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ پہیلیاں مت بجوائیں، سیدھے سیدھے بتائیں کیا ہوا۔ یار ہم ابھی ملے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے اظہار وجاہت آ گیا۔ جاسم کی بات سن اس نے یکدم لبوں پر ہاتھ دیا۔ کیا واقعی؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ اس میں جھوٹ بولنے والی کون سی بات ہے؟ سارا، یہ بہت غلط ہوا بھائی، ان کو وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا انہوں نے نور الحیا پر غصہ کیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں کیا، مگر اس کا انداز کافی پراسرار سا تھا، اور اس کو دیکھ کر نور الحیا بھی کافی سہمی سی لگ رہی تھی۔ مجھے یہی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، وہ شخص نور الحیا کو سکون سے جینے نہیں دے رہا۔ بھائی آپ کسی نہ کسی کو تو چوز کریں گے نا، تو ایک بار نور الحیا کے بارے میں سوچیں۔ یار سارا، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے بھلا؟ میں جانتا ہوں، اس کو 2-3 بار مل چکا ہوں، کافی اچھی لڑکی ہے تو، اور کیا خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، میری دوست ہے۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، اب تم اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہو جاؤ۔ میں سوچوں گا اس بارے میں۔ خیر کافی رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ اچھا، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں صبح ایگزیبیشن میں جاؤں گی۔ کمفرٹ خود پر ڈالتے اس نے بآواز بلند صدا لگائی تھی۔ تو اس بات کا مطلب ہے کہ میں اجازت تمہیں لے کر دوں ڈیڈ سے؟ جاسم نے ایک آئی برو اچکاتے تنفر سے اسے گھورا۔ ہاں بالکل، کیونکہ میں ان کے پاس صبح صبح جا کے اگر فرمائش کروں گی تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ آفس چلے جائیں گے تو ان کو بتا دیجیے گا۔ اب گڈ نائٹ۔ اب کے مقابل کا جواب سنے بغیر اس نے منہ تک کمفرٹ تانا تھا، جبکہ یہاں اب جاسم کا رکنا بیکار تھا۔ وہ گہری آہ فضا میں خارج کرتے اپنی آرام گاہ کی جانب بڑھا۔ اگلی صبح سیاہ فام گاؤن پہنے وہ مقررہ وقت پر ٹاؤن میں موجود تھا، اور یہاں اس جیسے کئی اور مشہور بزنس مین، اداکار، پولیٹیشین، پارٹی سے حصہ رکھنے والے نامور لوگ مخصوص لباس زیبتن کیے موجود تھے۔ اس کا یہاں ایک خاص مقام تھا کیونکہ وہ پہلا تھا جس نے جوانی میں اپنی روح ڈیول کو بیچ دی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی بدولت ہی یہاں آج بہت سے لوگ اس سیٹ کا حصہ تھے۔ وہ عین وسط میں رکھی کرسی پر براجمان تھا، سیاہ آنکھوں میں سرخ نسیں واضح تھیں، شاید وہ شدت ضبط کی آخری انتہاؤں پر تھا۔ ان کڑے لمحوں سے گزرتے وہ فی الحال ایک ہی شخص کی راہ دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب
وہ اس ایگزیبیشن کا ایک خاص حصہ تھی کیونکہ یہاں موجود ہر سیلر جانتا تھا وہ ہر سال یہاں آ کر مہنگی سے مہنگی پینٹنگ خریدا کرتی تھی۔ اسی لیے سارا اسفندیار خان کو ہمیشہ بہترین پروٹوکول دیا جاتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی تھا۔ اس کو بہترین پینٹنگز دکھائی جا رہی تھی جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ جو سارا اسفندیار خان کو پینٹنگ دکھانے میں مصروف تھا، نسوانی آواز سن مقابل پلٹا۔ جہاں وہ موجود تھا، ایک مخصوص ہاتھ کا اشارہ بنائے، جسے دیکھ اس نے سر کو خم دیا۔ میم مجھے 2 منٹ دیں، میں سر کو ان کا پارسل دے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز جلدی آئیے گا، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ شور میم۔ اب سیلر کے جاتے اس نے رخ پلٹا تھا، جبکہ نگاہ اس شخص پر ٹھہری جو عین اس کے حکم میں کھڑا تھا۔ وہ وہی تھا، علی، مگر اس کے تاثرات نارمل تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے، سیاہ فام لباس، زیب تن کیے پتھریلے تاثرات۔ ایک انجانے احساس کے تحت بے ساختہ سارا نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اس کی موجودگی، مگر یہیں انجان بنے موبائل پر انگلیاں چلائے گیا۔ ہیلو، ناچار نگاہ اٹھائی۔ روکھا سا جواب جس کی توقع کم از کم سارا اسفندیار خان کو نہ تھی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا پہچانا نہیں آپ نے مجھے؟ بالکل پہچان لیا۔ تو کیا میں جان سکتی ہوں اس اکڑ کی وجہ؟ مسٹر 6 فٹ 2 انچ۔ اب کہ اس نے موبائل پرے کرتے اس پر نگاہ گاڑی۔ میری بات سنو لڑکی، اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو اور چلتی بنو یہاں سے۔ اور ہاں، جتنا ہو سکے مجھ سے فاصلہ رکھنا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ 2 ٹوک لہجے میں منومن سرد مہری تھی۔ وہ لمحے یہی خاموشی کی نظر ہوئے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں آپ کے وقت میں۔ بیوٹیفل۔ وہ جو پلٹنے لگی تھی، باریک سا لہجہ سن ٹھہری۔ ایڑیوں کے بل جو ہی واپس پلٹی، مقابل کھڑی گاگا پر نگاہ ٹھہری۔ وہ لڑکی کم اور آرٹیفیشل زیادہ لگ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس نے علی کی جانب دیکھتے سارا پر اشارہ دیا۔ کوئی نہیں گاگا، ہم جس کام سے آئے ہیں بہتر ہوگا اس پر دھیان دیں۔ اور تم سے کہا تھا میں نے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اب کہ علی کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ رکو تو صحیح، اتنی کیا جلدی ہے؟ گاگا نے ایک قدم سارا کی جانب بڑھایا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب عنصر تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سوال گاگا کی جانب سے آیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں تم جاؤ یہاں سے۔ وہ ضبط کھوتے درمیان میں آیا۔ ہوائیں ایسی چلی سائبان مجھ پر گرا، بچھڑ کے تجھ سے میرا آسمان مجھ پر گرا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم جاؤ یہاں سے۔ خود سے ضبط کھوتے وہ اب سارا کی جانب بڑھا تھا، مگر عین اسی لمحے لوئس پینٹنگ لیے وہاں پہنچا۔ سر، آپ کی امانت۔ یہاں اب کہ وہ تینوں ہی اس کی جانب پلٹے تھے، جبکہ علی کے ماتھے پر کئی شکلیں نمودار ہوئیں۔ جتنا میں جانتی ہوں یہاں کسی بھی کسٹمر کو باکس میں پینٹنگ نہیں دی جاتی، تو پھر اس پینٹنگ کو باکس میں کیوں رکھا ہے؟ سب کے لیے ایک جیسی رولز ہونی چاہیے، ان کے لیے خاص کیوں؟ اس پینٹنگ کو باکس میں دیکھ سارا کا خوشگوار موڈ لمحوں میں تبدیل ہوا تھا۔ آخر کو وہ یہاں کی ممبر شپ پارٹنر تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے لڑکی؟ ایک دفعہ کی بات تم کو سمجھ نہیں آتی؟ میں تمہیں آخری بار آرام سے کہہ رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ اب کے ہاتھ نچاتے علی نے ضبط کھوتے اس کی جانب رخ کیا تھا، جس پر گاگا نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ حوصلہ رکھو علی، اب کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ترچھی نگاہ سارا کے وجود پر ڈالتے اب کہ وہ رکی نہیں، جبکہ یہاں وہ صرف پیچ و تاب کھاتے رہ گیا۔ مگر کیا کرتا؟ نہ گاگا کو کچھ کہہ سکتا تھا، نہ ہی سارا اسفندیار کو۔ پینٹنگ لیتے اب کہ وہ لاک ڈاؤن کی جانب بڑھے تھے۔ اس عرصے میں ایک اندیشہ سا لاحق ہوا تھا سارا اسفندیار کو۔ ایسا کیا تھا جو وہ شخص اس قدر اضطراب کا شکار تھا؟ یقیناً وہ زرار وجاہت کا خاص آدمی تھا، اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں تھی۔ کیا کچھ ایسا تھا جو زرار وجاہت کی کمزوری تھا اور وہ علی کو معلوم تھی؟ اگر ایسا تھا تو علی کی بدولت زرار وجاہت کی کمزوری جان سکتی تھی، اور یوں نور الحیا کی اس نا ختم ہونے والی عذاب سے جان چھڑوا سکتی تھی۔ اگلا لائے حمل تیار کرتے وہ اگلی جانب بڑھی تھی۔ پچھلی رات وہ خود سے عہد کیے سوئی تھی، اب کے لباس تبدیل کرتے خود پر ایک نگاہ ڈالی
کیا وہ واقعی جا رہی تھی جاسم اسفند یار سے ملنے اس کے آفس؟ ہاں وہ جا رہی تھی، کیونکہ یہ عہد تھا خود سے۔ آخری نگاہ اپنی تیاری پر ڈالتے اب کہ وہ رام گاہ سے باہر نکلی تھی جب مقابل سے آتے ان دونوں شخصیات پر نظر ٹھہری۔ وہ شاہ جہاں اور آئنم شاہ تھی۔ ان کو اپنے قریب بڑھتا دیکھ بے ساختہ اس کے قدموں کی رفتار سست پڑی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اب کے سوال شاہ جہاں کی جانب سے آیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی ان کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ نگاہ پلٹتے مختصر سا جواب آیا تھا۔ تو پھر یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ جتنا میرا خیال ہے تمہارا سیمسٹر ختم ہونے والا ہے اور اب تمہارے امتحان ہوں گے۔ تمہیں زیادہ وقت پڑھائی میں دینا چاہیے۔ جی بالکل جانتی ہوں میں یہ کہ میرا سیمسٹر ختم ہونے والا ہے، مگر میرا دل نہیں ہے آج جانے کو، اس لیے کچھ دیر باہر جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں یا پھر کچھ اور باقی ہے تو کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ ماشاءاللہ، لڑکی کا لہجہ تو سنے کوئی۔ یہ طنز آئنم شاہ کی جانب سے آیا تھا۔ کیا آپ کو میرا لہجہ چبھ رہا ہے؟ اب کے آئی برو چکاتے اس نے ایک قدم آئنم شاہ کی جانب بڑھایا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو لڑکی؟ کس سے اور کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ یہ کہاں گوارا تھا ان کو کہ کوئی ان سے اس طرح مخاطب ہو۔ جی بالکل ہوش میں، اور جس لہجے کی آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ بچپن سے میں آپ لوگوں سے اپنی ذات کے لیے سنتی آئی ہوں، تو جیسا سنوں گی ویسا ہی کروں گی۔ اور اب کہ وہ رکی نہیں، زینوں کو پھلانگتے سوشل ایریا عبور کرتی مرکزی جانب کی جانب بڑھی۔ میں بہت برداشت کر چکی ہوں تمہاری بیٹی کو، اب بس اور نہیں۔ اس کا انتظام کرو اور روانہ کرو اس کو میرے گھر سے۔ تنبیہی انداز میں شاہ جہاں کو اپنا فیصلہ سناتے وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ گاگا اور علی کی گاڑی ٹاؤن کے باہر رکی تھی جب ان لوگوں نے اترتے مقابل کھڑے مخصوص لوگوں کو اشارہ دیا، وہی مخصوص اشارہ جسے سمجھتے تھے وہ لوگ گاڑی کی جانب آئے تھے۔ پھر مطلوبہ جگہ سے وہ پینٹنگ نکالتے اندر کی جانب بڑھے، جبکہ گاگا اور علی بھی ان کے ساتھ ہم قدم ہوئے تھے۔ یہاں تقریب اپنے عروج پر تھی۔ تمام شرکاء ایک صف میں کھڑے تھے، سیاہ فام لباس زیب تن کیے، ایک اشارہ بنائے ہاتھوں کا بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کی مدد سے، جبکہ دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی۔ یہ ایک ٹرائنگل تھا، جبکہ ان سب کے مقابل وہ پشت کیے گھٹنوں کے بل اس بکرے نما مورت کے مقابل جھکے ایک ہی فکرے کی گردان کر رہا تھا، ایک شدت سے جیسے کسی چیز کی طلب ہو اس کو۔ او رین مین گیو می سم۔ سرخ تر آنکھیں اس موت پر گاڑے وہ 32 سالہ شخص زرار وجاہت اسے پکارے گیا۔ مینشن سے نکلتے اس نے جاسم اسفند یار کا نمبر ملایا تھا جو کئی گھنٹیاں بجاتے بند ہوا تھا، مگر اگلی سمت سے اس بار بھی جواب ندارد رہا۔ ایک گہری آہ خارج کرتے وہ اب کے کیفے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیا کارکردگی ہے تمہاری؟ تمہیں اتنی مہنگی پڑھائی اس لیے کروائی تھی کہ تم کیمرے کے سامنے جا کے لوگوں کے بنائے ہوئے کپڑے پہن کے تصویر کھنچواؤ؟ وہ سراپا غیظ و غضب میں ڈوبے جاسم پر چلائے تھے، جو ہر فکر سے انجان بنا رولنگ چیئر کو دھیرے دھیرے گھما رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ جتنی شدت سے آپ چلا رہے ہیں آپ کی آواز مجھے تو کیا پورے آفس کو سنائی دے رہی ہوگی۔ تو جاری رکھیے اپنا لیکچر، میں سن رہا ہوں۔ بدتمیز، بد لحاظ، تم جیسی نالائق اولاد ہونے سے بہتر تھا مجھے بیٹے کی نعمت سے محروم ہی رکھا جاتا۔ کاش ایسا ہو جاتا، اس میں تو ہم دونوں کا ہی بھلا تھا۔ اب کے کوٹ کا بٹن لگاتے اس نے ٹیبل سے فائل اٹھائی تھی۔ میں شام تک آپ کو اس پر کام کر کے دے دوں گا، اور جو بھی نقصان آپ کا ہوا ہے وہ آپ میری سیلری سے کاٹ لیجیے گا باس۔ اس نے دانت پیستے آخری فقرہ ادا کیا تھا، جبکہ اب رکا نہیں، برق رفتاری سے ان کا آفس عبور کرتے اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ یکدم فون ٹٹولتے اس نے پینٹ اور کوٹ کی جیبیں ٹٹولی، مگر شاید وہ جلدی میں فون اپنے کیبن میں بھول گیا تھا، تبھی قدم وہاں بڑھائے۔ یہاں مایوسی کی چھایا نور الحیا کے گرد چھائی تھی۔ کیا جاسم اسفند یار سے بات کرنے کا فیصلہ غلط تھا؟ کئی سوچوں کے درمیان وہ الجھی سی ایسے ہی کیفے میں بیٹھی تھی جہاں وہ لوگ ایک روز قبل ساتھ موجود تھے، مگر آج وہ تنہا تھی۔ کپ کے گرد انگلی پھیرتے وہ گہری سوچ میں تھی جب عین اسی لمحے موبائل کی سکرین جگمگائی تھی جاسم اسفند یار کے نام سے۔ اس نے یکدم فون اچکتے کان کو لگایا۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चहकती सी वो आवाज़ जासम की समातों से टकराई थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? जी मैं ठीक। आंखें चमक सी उठी थी इसे एक शख्स की आवाज़ सुन के। सॉरी यार, मैं मसरूफ़ था इसलिए बात नहीं कर सका। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। दरअसल कल आपसे मुलाकात अधूरी रह गई थी तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। अगर आप मसरूफ़ नहीं तो। मसरूफ़। चंद लम्हे फाइल्स देखते सोच में गिरा। क्या हमें अभी मिलना है? जब आप मुनासिब समझें। चलो मैं आ जाता हूँ। किधर हो तुम? हाँ, मैं वही हूँ। वहीं किधर? काबल की बात पर वो उलझा था। मैं वही, इस कैफ़े में। बेसाख्ता इसके लब भरपूर मुस्कुराए थे। ठीक है मिस सयाम, मैं पहुँचता हूँ आपके पास। टाउन। ये तकरीब बस इख्तिताम को थी। वो तुम सब लोग शैतान को पूछते सबके इस तवील मोटी लकड़ी की बनी टेबल पर विराजमान थे। जब वो एक शान से चलते मखसूस कुर्सी पर विराजमान हुआ एक क्रोफर से, वो लोग झुकते थे, मानते थे हर एक बात ज़रार वजाहत की। जब हाथ के इशारे से अली को करीब बुलवाया, गागा ने मुझे बताया तुम दुराने काम किसी लड़की से मिले थे। इतनी संगीन गलती तुम कैसे कर सकते हो अली? सर, आप तक बात अधूरी पहुंचाई गई है, इसने कहते साथ एक सख्त निगाह गागा पर डाली। मैं मिला ज़रूर था मगर खुद से नहीं। वो खुद मुझसे मिलने आई थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? सारा असफंयार की। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? वो चिल्लाते अपनी जगह छोड़ गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें पेंटिंग लाते हुए सारा असफंयार ने देखा है? अली की बात सुनते ही वो 32 साला शख्स ज़बत की इंतहाओं से जगह छोड़ते चिल्लाया था। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसने इस पेंटिंग को देखा है। इसने बस पेंटिंग को ले जाते देखा है। वो एग्ज़िबिशन थी, वहाँ बहुत से लोग ख़रीदारी कर रहे थे। इसको नहीं मालूम इस पेंटिंग में क्या है। तुम जानते हो अली, तुम जानते हो हमारे काम में एक भी गलती कितना संगीन नतीजा इख्तियार कर लेती है। तब भी उंगली अली की जानब बढ़ाते इसके हाथ हाँप रहे थे। सर, आप फ़िक्र मत करें, मैं संभाल लूँगा। हाँ, और अगर ये संभाल नहीं पाया तो इस सब को मैं संभाल लूँगी। आपके गागा ने दरमियान में मुखालफत की थी। एक अदा से कहते वो इनके करीब रुकी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है सारा, असफंयार पर अब से नज़र रखना, इसकी हर हरकत पर। कम अज़ कम ये देखो कि वो क्या करती है और क्या नहीं। कहीं वो हमारी ताक में तो नहीं? अब के ज़रार वजाहत ने गागा की जानब रुख करते हिदायत दी थी, जबकि यहाँ अली ने इस तरफ से निशानी रब की थी। यहाँ नूरुल हया से बात करते इसने एक नज़र मुकाबल टेबल पर रखे फाइल्स के बंडल पर डाली। चंद लम्हे इन्हें यूं ही तकते अब के इसने गाड़ी की चाबी उठाते कदम ऑफिस से बाहर बढ़ाए थे। कुछ देर की मुसाफत तय करते वो एक बार फिर इसी कैफ़े पहुंचा था जहां वो एक रोज़ कबल मिले थे। यहाँ डूबते दिल को आराम आया था। जहाँ मुकाबिल जासम असफंयार को आता देखा, बेसाख्ता अपनी जगह छोड़ते खड़ी हुई। स्याह लिबास में इसकी दमकती रंगत जासम असफंयार के दिल को बाई थी। अरे, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? बैठ जाओ प्लीज़। मुस्कुराते इसने हाथ से इशारे की जानब इशारा दिया। नहीं, मेरी आदत है, मैं अगर किसी को अपनी जानब आता देखती हूँ तो बेसाख्ता एहतरामन खड़ी हो जाती हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस। और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आप में? ठोडी के नीचे हाथ रखते उसने नूरुल हया की आंखों में बराह रास्त देखा था। वो यकदम सटपटाई थी और ये हरकत जासम असफंयार से मख्फी ना रह सकी। लबों के किनारे भरपूर फैले थे। एक बात पूछ सकता हूँ? अब के इसका अंदाज संजीदा था, पहले से मुख्तलिफ। हाँ जी, पूछिए। ज़रार वजाहत यहाँ तकरीब अपने रूज पर थी। महलूल का गिलास हाथ में थामे वो तमाम शुरा का बारी बारी जायज़ा ले रहा था। ऐन इसी लम्हे अली मुकाबिल आया था। सर, तमाम लोग जमा हो चुके हैं। मेरा ख्याल है अब आपको पेंटिंग लगा देनी चाहिए। ठीक है। गिलास गागा के हाथ में थमाते इसने गाँव की डोरी बांधी थी और ख़ुद पिछली जानब लकड़ी के बने इस पट्टे की तरफ बढ़ा जहाँ मौजूद
سیکٹ کے تمام شرکاء کی نظریں اس 32 سالہ زرار وجاہت پر مرکوز تھیں۔ آخر کو وہ اس سیکٹ کا ایک نمائندہ کارکن تھا۔ پینٹنگ کو ایک لکڑی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا جو ایک سیاہ طویل چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ قریب پہنچتے اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ چادر ہٹائی تھی اور عین اسی لمحے وہاں موجود ہر ایک شخص اس پینٹنگ کے مقابل جھکا تھا۔ خود زرار وجاہت سمیت وہ ایک آنکھ تھی، جلاد کی شعلوں کے درمیان بھڑکتی وہ ایک آنکھ۔ استغفر اللہ، او رین مین گیو اس سم۔ وہاں صدائیں بلند ہوئی تھیں۔ اس ایک ہی منتر کی ایک سخت شدت کے ساتھ وہ لوگ کچھ مانگ رہے تھے۔ جاسم کے سوال پر وہ لمحے بھر کو خاموش رہی۔ میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں ان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انگلیاں چٹکھاتے اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ اچھا اوکے، ریلیکس۔ تم نہیں بتانا چاہتی تو میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ اچھا مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ تمہاری پڑھائی کے بارے میں تو میں جانتا ہوں۔ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے اپنے حوالے سے کچھ خاص ہے نہیں۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ پڑھنے کے علاوہ مجھے بس اکیلے رہنے کا شوق ہے۔ مجھے لوگوں کی زیادہ بھیڑ نہیں پسند۔ گہری رات کی تاریکی مجھے بہت پسند ہے۔ اس پر چمکتے ننھے ستارے، مجھے وہ سب پسند ہیں۔ مجھے جب سورج نکلتا ہے تو ہلکی ہلکی روشنی بہت پسند ہے۔ گیلی ریت سے جو خوشبو آتی ہے جب ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں تو وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی اتنا دھیان دیا نہیں کہ مجھے کسی چیز سے لگاؤ ہو۔ انٹرسٹنگ یار، تم کافی الگ ہو۔ میرا مطلب ہے آج کل کی لڑکیوں کی بہت خواہشیں ہوتی ہیں۔ انہیں شاپنگ پر جانا پسند ہوتا ہے، ان کو دنیا بھر کی سیر کرنا پسند ہوتا ہے، ان کو طرح طرح کی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، مگر تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تبھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ امپریسو۔ اب کے بغور اس کو دیکھتے جاسم نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ باریک بینی سے اس لڑکی کا جائزہ لیتے وہ سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ جب مقابل کی نظروں سے کنفیوز ہوتے اس نے نادیدہ لٹ کو کان کے پیچھے رسا۔ کیا تم مجھے نہیں جاننا چاہتی؟ گہری آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بے ساختہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک گئی۔ وہاں کچھ تھا جو شور مچا رہا تھا۔ شاید وہ جاسم اسفند یار کے دل کی آواز تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں اپنے بارے میں کچھ۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے تم پسند ہو۔ سنجیدہ ٹھنڈا لہجہ مقابل بیٹھی اس 21 سالہ نور الحیا کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہوا میں خارج کرتے اگلی سانس لینا بھول گئی۔ یہاں ایگزیبیشن سے آتے اس نے سیدھے رخ رام گاہ کا کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جاسم نور الحیا سے ملنے گیا ہے، کیونکہ آفس سے نکلتے جاسم نے اس کو میسج کیا تھا۔ ایک جانب اس کی خوشی پھولے نہیں سما رہی تھی جبکہ دوسری جانب ایک عجیب سی الجھن سوار تھی جس کو سلجھانے کے غرض سے اس نے لیپ ٹاپ اٹھاتے زرار وجاہت کا نام کی بورڈ پر لکھتے سامنے اسکرین پر جگمگایا۔ لاتعداد انٹرویوز اور شوز مقابل اسکرین پر جگمگاتی نظر آ رہی تھیں جن میں زرار وجاہت تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سکرول کرتی گئی۔ اب تک کچھ ایسا نہ ملا تھا جس سے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی شک ہوتا، لیکن وہ پھر بھی سکرول کرتی گئی اور عین اسی لمحے ایک انٹرویو کی ہیڈ لائن پر نگاہ ٹھہری۔ کیا نامور بزنس مین زرار وجاہت شیطان کو پوجتے ہیں؟ لمحے بھر کو ٹھٹکتے اس نے ویڈیو کھولی تھی۔ یہ منظر پریس کلب کا تھا جہاں متعدد صحافی مائیک لیے اس 32 سالہ شخص کے مقابل کھڑے تھے۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہی انور عالم کا پراسرار طریقے سے قتل ہوا ہے جو کہ آپ کا بہت خاص ملازم تھا۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہی رات انور عالم کا پراسرار طریقے سے قتل ہوا ہے جو کہ آپ کا بہت خاص ملازم تھا۔ کیا اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے کچھ باتیں کہی تھیں جس میں یہ بات واضح تھی کہ آپ شیطان کو پوجتے ہیں۔
यहाँ صحافی کا مکمل سوال سن کر زرار وجاہت کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ وہی ہوا نا کہ منزلوں کو گنوا کے تنہا بھٹک رہے ہو، سنبھل کے چلنا فریب دے گا ہر ایک راستہ، کہا تھا میں نے۔ صحافی کے سوال پر اس 32 سالہ شخص کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ میں بھرپور رقص کیا تھا۔ سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیا کریں صحافی صاحب، یہ انسان کا وقت بھی برباد کرتی ہیں اور زندگی بھی۔ بہتر ہوگا اپنے شعبے میں اتنا کام کریں جتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو، ورنہ یہ باتیں انسان کو جینے نہیں دیتی۔ وہی پراسرار مسکراہٹ اب بھی چہرے پر برقرار تھی، مگر نظریں بے تاثر تھیں، جبکہ یہاں سارا اسفندیار خان ساکت سی بے حرکت سکرین کو دیکھتی رہی۔ ایسا نہ تھا کہ وہ سوال اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا، در حقیقت اس 32 سالہ شخص کے تاثرات نے اسے الجھن میں ڈالا تھا۔ بے ساختہ انگلیوں سے پیشانی رب کی، لیپ ٹاپ بند کر کے سرہانے رکھا، جبکہ خود پر کمفرٹ ڈالتے وہ گہری سوچ میں محو تھی۔ اس شخص پر بہت محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے تم پسند ہو، جاسم اسفندیار کے جواب پر یہاں وہ 21 سالہ نور الحیا اگلا سانس بحال کرنا بھول گئی تھی، جبکہ اس کی فک رنگت دیکھ جاسم نے آسودگی سے آگے کو بڑھتے ہاتھ سمت میں ٹیبل پر ٹکائے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ مقابل کی بات سمجھتے بھی انجان بنی تھی یا خود کو کمپوز کرنا چاہتی تھی؟ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی، بہت ہی آسان لفظوں میں آسان سی بات کہی ہے، کوئی اتنا اسٹریٹ فارورڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ اگلی سوچ تھی جو نور الحیا کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بہت جلدی ہے، لیکن تمہارے لیے، میرے لیے نہیں۔ میں نے اس پر بہت وقت لیا ہے، بہت سوچا ہے، ہر طرح سے اس سب کا جائزہ لیا ہے، یا پھر یوں کہنا بہتر ہوگا تمہیں ہر لحاظ سے جج کیا ہے میں نے۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، تم وقت لے لو، پرسکون ہو کر میری بات پر غور کرنا، پھر مجھے جواب دینا۔ چاہو تو اس پر سارا سے بھی بات کر سکتی ہو تم، وہ اس سب سے مخفی نہیں۔ ایک بات میں تم پر واضح کر دوں کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر تو نہیں لا سکتا، کیونکہ ہماری سائنس نے ابھی فی الحال اتنی ترقی نہیں کی۔ ہاں، مگر تم جس چیز پہ نگاہ ڈالو گی وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب میں بلا اکیلا بندہ تمہارے لیے پوری دنیا سے تو نہیں لڑ سکتا، ہاں مگر تمہاری جانب اٹھنے والی ہر نگاہ کو چیر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ کوئی تم پر انگلی بھی اٹھائے گا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ خاموش ہوتے پشت صوفے سے ٹکا گیا، جبکہ وہ بس ساکت سی سے دیکھے گی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک حسین دھوکہ۔ مجھے لگتا ہے مجھے اب چلنا چاہیے، مجھے دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ بیگ کی اسٹرپ کندھوں پر ڈالتے وہ جو ہی ایک قدم آگے بڑھی، وہ یکدم اپنی جگہ چھوڑتے اس کو روکنے کے غرض سے یکدم کھڑا ہوا۔ وہ تیار نہ تھی اس افتاد کے لیے، بے ساختہ اس سے ٹکرائی تھی، مگر عین اسی لمحے جاسم اسفندیار خان نے ٹیبل پر رکھی مینیو فائل درمیان میں حائل کی، یوں کہ دونوں کے درمیان ایک تسلی بخش فاصلہ برقرار رہا۔ مقابل کی اس حرکت پر نور الحیا نے نگاہ اٹھائی تھی، جو براہ راست اس شخص سے ٹکرائی۔ کیا تھا وہ شخص؟ آئی ایم سوری۔ ہاتھ ہوا میں معلق کرتے اس نے معذرت کی اور یہیں ایک قدم پیچھے کی جانب کو پلٹا۔ وہ دیکھے گئی اس شخص کو، مگر اس سے زیادہ دیر نگاہ ملائے رکھنا ممکن نہ تھا۔ وہ برق رفتاری سے قدم کیفے سے باہر کو بڑھا گئی، جبکہ یہاں اس کی اس حرکت پر جاسم اسفندیار خان بھرپور مسکرایا تھا۔ لیکن ایک مشکل مرحلہ تھا جو تھے اسفندیار خان ان کو راضی کرنا، کافی مشکل کام تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تھی، وہ اپنے ہی خیالوں میں اترتے جو ہی آگے کو بڑھی، یکدم ایک زوردار تصادم مقابل سے آتے شخص سے ہوا۔ یہ ضرب اتنی شدت زدہ تھی کہ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ دے گئی۔ آنکھیں کرائے پر دے کر آ گئی ہو یا پھر دل، اس شخص کو جس سے تمہاری ملاقاتیں ختم نہیں ہوتی۔ نگاہ اٹھاتے جو ہی مقابل کو دیکھا، وہ علی سمیت اہلکاروں کی فوج لیے اشتعال انگیز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کے اس طنز اور بے فضول سی بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ مائی فٹ۔ وہ یکدم آگے کو بڑھا تھا، اتنا کہ یہاں نور الحیا کو گاڑی سے لگنا پڑا۔ نہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہارے مطلب میں،
مگر اتنا یاد رکھنا ابھی تم میری نظر میں نہیں ہو، لیکن اگر میری نظروں میں آ گئی نا تو میں ضرار وجاہت تمہارے دن رات حرام کر دوں گا۔ اینڈ آئی مین اٹ۔ ان آنکھوں میں سرخ نسیں واضح ابھرتی دیکھ سکتی تھی۔ وہ 21 سالہ نور الحیا، مگر اشتعال کی وجہ نہیں جانتی تھی وہ۔ پتہ ہے کیا، آپ کو ایک بہت اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے جو آپ کا بہترین علاج کر سکے۔ کیا تم سے کسی نے مشورہ مانگا؟ وہ یکدم اس کے آگے جھکا تھا۔ یہاں بے ساختہ ایک گہرا سانس اندر کو کھینچ گئی۔ مارے ضبط کے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں آپ پر کیس کر دوں گی ہراس کرنے کا، سمجھے آپ؟ اب پوری شدت سے اس کے سینے پر ہاتھ دیتے وہ اس 32 سالہ شخص کو پرے دھکیلتے برق رفتاری سے مینشن کے اندر بھاگی تھی۔ اس کی اتنی جرأت پر وہ پلٹا تھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ یہاں اگلی نظر علی پر ٹھہری، جو ملامتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو چھوڑ دے اس کو۔ تنی بھویں وہ کوٹ پرانے والی نادیدہ شکلوں کو جاڑتے اندر کی جانب بڑھا۔ یہاں اگلے فلور پر کھڑی وہ آئنم شاہ یہ سارا منظر دیکھ غیظ و غضب میں ڈوبتے آرام گاہ پر گہرے نکش لیتے شاہجہاں کی جانب بڑھیں۔ اگلے ہی لمحے ان کے منہ سے سگریٹ زمین پر کھینچ پھینکے وہ چلائی تھی، اپنی بیٹی سے کہو ضرار وجاہت سے دور رہے، ورنہ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گی، اور اگر یہ سب میں نہ کر سکی تو میں قسم کھاتی ہوں میرا بیٹا خود تمہاری بیٹی کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ وہ ضرار وجاہت ہے، مت بھولو کہ لوگ اس کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ تمہاری بیٹی اس کا جلال برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسے اپنی زبان میں کہہ دو کہ دور رہے اس شخص سے، ورنہ پچھتائے گی بہت۔ تنبیہ انگلی ان کے چہرے کی جانب کرتے وہ ایک ایک لفظ دانتوں تلے پیستے ادا کر گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے خاتون، میں جانتا ہوں اپنی بیٹی کو، وہ تمہارے بیٹے سے دور بھاگتی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ دور رہے اس سے۔ وہ نور الحیا اس کا سایہ بھی خود پر برداشت نہیں کرتی۔ ایک باپ تم اپنا یہ مائی فٹ ہونے کی حیثیت سے تا میں جانتا ہوں۔ باپ، فلمی ڈرامہ میرے سامنے نہ ہی دکھاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا شاہجہاں، کہ جیسا کہ میں تمہیں جانتی ہی نہیں۔ شانے اچکاتے وہ وارڈروب کی جانب بڑھی تھی۔ کیفے سے نکلتے وہ واپس آفس آیا تھا جب کیبن میں داخل ہوتے ہی سیکرٹری اس کے پاس آئی تھی۔ سر، آپ کو سر اسفندیار اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، وہاں کوئی موجود ہے، آپ کو ملوانا ہے کسی سے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ ایک گہری آہ فضا میں خارج کرتے اس نے واپس کوٹ اٹھاتے پہنا تھا اور اب کے قدم اسفندیار خان کے آفس کی جانب بڑھائے۔ اے شخص، مجھے چھوڑ کے جاتے ہوئے شخص، مجھ کو دیکھ اور پھر بتا کہ میں تیری خوشبو کا کیا کروں۔ اب کے کوٹ پہنتے وہ اسفندیار خان کے آفس کی جانب بڑھا تھا جب اندر داخل ہوتے نظر درانی صاحب اور ان کی بیٹی پر پڑی۔ ان کے ساتھ اسفندیار خان خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر اسے دیکھ وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آؤ جاسم، ان سے ملو، یہ ہے درانی صاحب، ہمارے نئے بزنس پارٹنر، اور یہ ہے ان کی بیٹی عالیہ درانی۔ ان کی تعارف کرانے پر اس نے آگے بڑھ کر درانی صاحب سے مصافحہ کیا، جبکہ ایک نظر عالیہ پر ڈالی تو اسے ہی دیکھ مبہم سا مسکرا رہی تھی۔ وائٹ 3 پیس میں ملبوس وہ لڑکی بہت پرکشش تھی۔ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ تکلفانہ انداز میں کوٹ کا پہلا بٹن کھولتے وہ ان کے مقابل صوفے پر براجمان ہوا تھا، جبکہ اس کے بیٹھے کو باقی سب بھی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ اٹس پلیئر ٹو میٹ یو ٹو مسٹر جاسم۔ اب کے فقرہ عالیہ کی جانب سے ادا ہوا تھا، جس کو جاسم اسفندیار خان نے سر کو خم دیتے اس نے وصول کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، درانی گروپ آف انڈسٹریز ایک جانا پہچانا نام ہے جس کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں کراچی میں اپنی فیکٹری پر کام کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ایک ایسے پارٹنر کی ضرورت ہے جو کہ ایمانداری سے ہمارے ساتھ کام کرے۔ اس میں آپ لوگوں کی 50% کی آفر دیے رہے ہیں، پروفیشنل انداز میں کہتے اب کہ عالیہ درانی خاموش ہوئی تھی۔ انٹرسٹنگ، اس عمر میں ابھی سے آپ جتنی
اس عمر میں ابھی سے آپ جتنی پیشنٹ ہیں، ہماری کمپنی کی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں بیٹا۔ یہاں اسفندیار خان نے اس کے انداز اور اس کے کام کو سراہا تھا، جبکہ وہ 29 سالہ جاسم اسفندیار خان خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتے گیا جس نے اب کے اس کی جانب رخ کیا تھا۔ مسٹر جاسم اسفندیار، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب بابا نے ہی آپ کی ڈیل کو اپرووڈ کر لیا ہے تو ہم بھی چاہیں گے آپ کے ساتھ کام کرنا۔ امید کرتے ہیں یہ ڈیل ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ جی بالکل مسٹر جاسم، ایسا ہی ہوگا۔ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی اس وقت خود پر سوار نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے باتھ روم سے فریش ہوتے وہ اب کے کچن کی جانب آئی تھی۔ وہاں خانسامہ معمول کے مطابق دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھا جب سامنے ٹنگا ایپرن پہنتے وہ پلیٹ فارم کی جانب آئی۔ آج کیا بن رہا ہے؟ اس کی چہکتی آواز وہاں کام کرتے ہر ایک شخص کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میم نور الحیا، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ ہمیں آرڈر کر دیتی، جو کچھ چاہیے تھا ہم ٹیبل پر لگا دیتے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، دراصل میں فارغ تھی تو میرا دل کر رہا ہے کوکنگ کرنے کو، سوچا یہاں آ جاؤں۔ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ ایک نظر چولہے پہ رکھی پتیلیوں پر ڈالتے اس نے سوال کیا۔ میم جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج منگل ہے تو آج کے دن چائنیز ڈشز بنتی ہیں، ہم بس اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہاں میں بھول گئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ ہی بنا لیں، میں کچھ میٹھا بنا لیتی ہوں، مگر اس کا مینیو بھی ہمیں صبح روزی بتا چکی ہیں، آج شاہی ٹکڑے بنیں گے۔ اس کی خیر ہے، میں کچھ بھی بنا لوں گی، آپ فکر نہ کریں، بس آپ کھانے پر دھیان دیں، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ کہتے ساتھ اس نے کیبنٹ کھولتے وہاں سے خوبانی کا پیکٹ نکالا تھا، یعنی کہ وہ خوبانی کا میٹھا بنانے والی تھی۔ نائٹ گاؤن میں ملبوس وہ آرام گاہ پر ریسٹ کر رہا تھا، آنکھیں موندے وہ ہر فکر سے آزاد 32 سالہ زرار وجاہت فری میسنز کا اہم کرندہ۔ یہ سیکٹ قدیم زمانے سے کام کر رہا تھا، کابالہ جادو، نیشنل ٹریزر کے ان نسخوں پر جو حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے دفن تھے۔ ان کے پاس کچھ ایسی طاقتیں تھیں جو عام انسان کی سوچ سے بہت اونچی تھیں۔ یہ لوگ بکرے کی شکل والے شیطان کو پوجتے تھے اور ساتھ ہی ایک آنکھ کو، جو کہ دجال کی آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ سچ ہے کہ شیطان روپ بدل کر دنیا میں آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ احد کے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب شیاطین اور جنات کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک ایسا جادوئی نسخہ ہے جس کو حاصل کرنے سے وہ لوگ طاقتور ہو کر قابض ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے انسان کو بہکایا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے وہ نسخے نکالے، کیونکہ وہ نسخے شیاطین اور جنات کے لیے حاصل کرنا ناممکن تھا۔ یوں ایلومیناٹیز اور فری میسنز کا سیکٹ وجود میں آیا۔ یہ لوگ ہر اس شخص کو اپنے اس منصوبے کا حصہ بناتے جس کو کامیابی یا پیسہ حاصل کرنا ہو، جس میں مشہور بزنس مین، پولیٹیشینز، اداکار شامل ہوتے، اور اب اسی سیکٹ کا حصہ وہ 32 سالہ زرار وجاہت تھا۔ ایک سایہ سا لہرایا تھا یکدم ان کالی بے تاثر آنکھوں کے مقابل، وہ بم سا مسکرایا۔ قید، اس کو قید کرنا ہے۔ وہ ہم کلام ہوا تھا اور پھر لمحوں کے تصور کے بعد ایک نمبر ملاتے فون کان کو لگایا تھا۔ بات سنو میری بہت غور سے اسفندیار خان، ڈیٹیل چاہیے مجھے اس کی، کل تک فائل میری ٹیبل پر ہونی چاہیے۔ دو ٹوک وہ سنجیدہ کرخت لہجہ۔ وہ میٹھا بنا چکی تھی، اس کو فریج میں رکھتے اب کے رخ آرام گاہ کی جانب کیا تھا، جب ایک خیال کے تحت ڈریسر پر رکھا فون اٹھاتے سارا کا نمبر ملایا جو کچھ گھنٹیوں کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو! مقابل کی شوخ آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بے ساختہ نور الحیا کے لبوں کے کنارے پھیلے۔ جی محترمہ، فائنلی آپ نے مجھے یاد کر ہی لیا۔ ویسے میرا خیال ہے اب آپ کو مجھے اپائنٹمنٹ دے دینی چاہیے۔
بدتمیزی نہیں کرو سارا، تم نے بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ مصنوعی خفا ہوتے اس سے شکوہ کر گئی۔ یار اس میں غلط کیا، میں نے بس وہی کیا جو ایک دوست ہونے کے فرض سے مجھے کرنا تھا۔ خیر بائی نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن تمہاری اس کال سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ خاص بات ہے۔ تو جلدی جلدی بتاؤ کیا ہوا آج؟ ہاں میں بتاتی ہوں۔ جب کیفے گئی تو وہاں تمہاری ملاقات جاسم اسفند یار سے ہوئی۔ دروازے کا نوب گھماتے وہ اندر داخل ہوا تھا اور اب کہ اس کی بات مکمل کی تھی، مگر جو ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں کھڑے شخص کو دیکھ سٹپٹائی تھی۔ جان سکتے ہو ایسے شخص کا درد جو تیرا ہو کر بھی تیرا نہ ہو پایا، لال آنکھیں لیے بیٹھا ہے وہ جو ہجر کی ان راتوں میں سو نہیں پایا۔ وہ کب سے آتی زرار وجاہت کی آواز سن وہ سٹپٹاتے پلٹی تھی جب مقابل اس شخص کو پایا۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے تاثر سائے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہارے روم میں زرار ہے؟ نور الحیا کی جانب سے گونجنے والی آواز سن سارا کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ ہاں میں تمہیں کچھ دیر تک کال بیک کرتی ہوں سارا، کس کی اجازت سے آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ موبائل ڈریسر پر رکھتے وہ تنگ دار لہجے میں آگے بڑھی۔ یہ گھر میرا ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں جا سکتا ہوں، اور تم؟ چند قدم اس نے نور الحیا کی جانب بڑھے تھے۔ کم از کم تم لڑکی اس قابل نہیں کہ مجھے زرار وجاہت کو کسی بھی بات کی اجازت دو۔ حد کا میز لہجہ نور الحیا کی سماعتوں میں اتارتے وہ اس کی آرام گاہ پر پیر جوتوں سمیت رکھتے براجمان ہوا تھا۔ یہاں نور الحیا نے جو ہی فون رکھا تھا سارا نے اگلے ہی لمحے جاسم کا نمبر ملاتے فون کان کو لگایا۔ ہاں بولو سارا بھائی، آپ نے ہی اس سے کیا بات کی؟ یار کچھ پرائیویٹ باتیں تھیں، اب ہر کچھ تو تمہیں نہیں بتاؤں گا نا، آخر چھوٹی بہن ہو میری، کیا اثر پڑے گا تم پر؟ جاسم کی آواز میں شوق پن واضح تھا۔ لب دانتوں میں دباتے وہ سارا کو چڑھانا چاہتا تھا۔ بھائی تنگ مت کریں مجھے، بتائیں آپ کی کیا بات ہوئی ہے اس سے؟ کیا آپ نے اس کو بتایا کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں یار بتا دیا، لیکن شادی کرنے کے لیے فورس تم نے مجھے کیا ہے۔ میں نے بعد میں اس کو اس نظر سے دیکھا، البتہ اس سے پہلے میرا اس کے بارے میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے سارا سے بات کر رہا تھا اب کہ اس کو پرے کرتے اس کی جانب بھرپور طریقے سے متوجہ ہوا۔ بھائی میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کی جلد از جلد کوئی بات بن جائے، مطلب کہ شاہ جہاں انکل کو پتہ چل جائے کہ نور الحیا کی شادی آپ سے ہی ہونی ہے، یہ سب آفیشیل ہو جائے۔ تمہیں اس بات کی اتنی جلدی کیوں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تو پلیز مجھے ابھی بتا دو کہ تم جانتی ہو جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میں آپ سے کچھ کیوں چھپاؤں گی بھائی، جو سب سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ بس وہاں پر وہ شخص ہے نا، وہ سو کولڈ زرار وجاہت، مجھے وہ زہر لگتا ہے جو ہر وقت ہی نور الحیا کے سر پر سوار رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں بس جلد از جلد نور الحیا کی اس سے جان چھوٹ جائے۔ ویسے یہ بات تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کئی بار غور کیا ہے کہ نور الحیا اس کو دیکھ کر کافی زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے، کافی لیس کانفیڈنس ہے تمہاری دوست، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی زرار وجاہت پر غور تو کریں، وہ شخص عجیب پراسرار ہے کافی، اس کی پرسنالٹی ہی دیکھ اچھا خاصا بندہ بھی اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے، وہ تو پھر نور الحیا ہے۔ خیر جو بھی ہے، لیکن اس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ڈیڈ کو اس سب کے لیے تیار کرنا ہے۔ خیر میں آفس میں کام کر رہا ہوں، ویسے ہی آج میری ان سے بحث ہو گئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں ان کا موڈ ٹھیک رہے تو ہم آج رات میں ان سے بات کرتے ہیں نور الحیا کے بارے میں۔ جی ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے کام پر دھیان دیں، وقت پر گھر آ جائیے گا تاکہ ڈنر کے بعد ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ ٹھیک ہے تو اللہ حافظ۔ اپنے مقابل کروفر سے اس شخص کو براجمان دیکھ نور الحیا کی پیشانی پر شکنوں کا جال ابھرا۔ یہاں آؤ، آرام گاہ میں آواز گونجی تھی، اس شخص کی کرخت مگر شوخ آواز۔ موبائل کی بات پر اچنبھے سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بس بہت ہو گیا، آپ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے چلے جائیں، وہ ضبط کی شدت سے چلائی تھی۔ اور اگر نہ گیا تو؟
وہ یکدم جگہ چھوڑتے اس کے قریب بڑھا تھا، قریب، بے حد قریب۔ بے ساختہ وہ قدم پلٹ گئی۔ تم لڑکی، مجھے حاصل کرنا ہے تمہیں۔ ایک ناقابل یقین انکشاف۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کی جانب دیکھے گئی جس کی آنکھوں میں سرخ نسیں سی واضح تھیں۔ چہرہ یوں بے تاثر تھا جیسے ہر احساس سے عاری ہو۔ میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ وہ ہانپتی چلائی۔ شٹ! وہ سخت ہتھیلی اس کے لبوں پر دے گیا، یوں کہ اب اس کی آواز حلق میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ تم سے، نہ تمہاری سوچ سے، نہ تمہاری رضا سے۔ میں ضرار وضاحت صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ مجھے تمہیں حاصل کرنا ہے، اور یہ خواہش ابھی فی الحال میرے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ تم لڑکی، کوشش کرنا کہ یہ خواہش مجھ میں پروان نہ چڑھے، ورنہ تمہاری یہ بے ضرر سی جان ضرار وضاحت کے اشتعال و شدت کو سہہ نہیں سکے گی۔ اور ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلتے وہ ٹھہرا نہیں، جبکہ یہاں اس نئی آزمائش پر وہ ڈہ سی گئی تھی۔ وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے جب سارا نے ٹیبل پر ہی بیٹھتے جاسم کو اشارہ دیا تھا، جس پر اس نے مقابل کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ اگر تم دونوں کے ڈرامے ہو چکے ہیں ختم تو اب مجھے بتا دو یہاں پر کون سی کھچڑی پک رہی ہے۔ نہیں ڈیڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اور بھائی دراصل آپ کو کچھ بتانا چاہتے تھے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ نیپکن سے لبوں کا کنارہ صاف کرتے اسفند یار خاں اب کے مکمل طور پر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ڈیڈ، بات دراصل کچھ یہ ہے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے صاحبزادے کی؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آفس سنبھالتے ہوئے، اور یہاں انہیں سر پر صحرا سجانے کی جلدی پڑ گئی۔ شرم کرو نالائق، باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو تم۔ ڈیڈ، اس میں کچھ غلط نہیں کہا بھائی نے۔ آپ ان کی عمر دیکھیں، 29 سال کے ہو گئے ہیں، ان کی شادی اب تک ہو جانی چاہیے۔ ہمارے سرکل میں تو بہت جلد شادی ہو جاتی ہے، آپ بھائی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تم خاموش رہو سارا، زیادہ مجھے مت سمجھاؤ، باپ ہوں میں تم دونوں کا، تم دونوں سے بہتر جانتا ہوں کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ اور ہاں ٹھہرو ذرا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ ایسی کون سا باپ ہے جو تمہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے؟ اور بس یہاں جاسم اسفند یار خاں کے ضبط نے پکڑ توڑی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کی نظر میں نہ کبھی میرا کوئی مقام تھا نہ ہوگا، اور نہ ہی اب میں بنانا چاہتا ہوں۔ تمہارا یہ بے باک انداز مجھے کسی نئے طوفان کی نوید سنا رہا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے؟ ان کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہتے گویا ہوا۔ نور الحیا، بچھڑ کے تم سے خزاں ہو گئے تو یہ جانا، ہمارے حسن میں سب دلکشی تمہاری تھی۔ گلہ نہیں کہ میرے حال پر ہنستی دنیا، گلہ تو یہ ہے کہ پہلی ہنسی ہی تمہاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے پڑھنا ہے بے رحم عشق کا چوتھا پارٹ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ناول شروع کروں، آپ نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ تو چلیں ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نور الحیا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا۔ ایک نیا انکشاف اسفند یار خاں کے سامنے ہوا تھا۔ وہ لمحوں کے لیے اسے تکتے گئے۔ کیا تم وجاہت مینشن کی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ اپنی جگہ چھوڑتے اس کے مقابل آئے تھے۔ ہاں بالکل، میں شاہ جہاں انکل کی بیٹی نور الحیا کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے گئے بھی تو وہ کسی صورت اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ اور رہی بات تمہاری پسند کی، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تم سے 6 ماہ مانگے تھے تمہاری زندگی کے۔ تو سنو، میں چاہتا ہوں تم عالیہ درانی سے شادی کرو، ان سے ہمارا سٹیٹس میچ ہوتا ہے، اور اگر تمہاری شادی اس سے ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں اپنی بزنس میں 50% پارٹنرشپ لازمی دیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا تم میری بات؟ تو اب تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، یہ میری زندگی ہے، آپ کی کوئی بزنس ڈیل نہیں۔ میں پسند کرتا ہوں نور الحیا کو۔
اور میں اس کو یہ بات بتا چکا ہوں۔ بہت جلد وہ مجھے اپنا جواب دے گی اور پھر ہم ان کے گھر جائیں گے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تنبیہی انداز میں ان کو اپنی بات بار بار کراتے اب کہ وہ رکا نہیں، بلکہ رفتاری سے زینوں کو عبور کر گیا، جبکہ یہاں اسفندیار خان سراپا غیظ و غضب میں آئے تھے۔ دیکھتا ہوں میں کیسے دیتے ہیں وہ لوگ اس کو اپنی لڑکی۔ انہوں نے سارا کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ ہر بار بھائی کو اس طرح نہیں ڈی گریڈ کر سکتے، آخر کیا کمی ہے ان میں؟ وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ تم خاموش ہو جاؤ لڑکی، زیادہ بھائی کی وکالت مت کرو۔ میں نے اپنی جوانی تم دونوں کو اچھا مستقبل دینے میں لگائی ہے، اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم میری بات مانو اور تم لوگوں کو ماننی ہوگی۔ ڈیڈ، ضروری نہیں کہ ماں باپ کی ہر ناجائز بات بھی مانی جائے، کبھی کبھار ماں باپ ہی بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ لوگ بچوں کو اپنی زندگی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی زندگی کے ہر فیصلے۔ بہت بول رہی ہو سارا، تو ابھی اور اسی وقت کمرے میں چلی جاؤ۔ میں جا رہی ہوں، مگر آپ سوچیں اس بارے میں، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہمارا ان سے رشتہ جڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اب اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا میں۔ زرار وجاہت خود تو جا چکا تھا، مگر وہ ایک گہری سوچ میں محو تھی، جس کا تسلسل موبائل کی بجتی گھنٹی نے توڑا۔ زمین سے اٹھتے اس نے ڈریسر سے موبائل اٹھایا، وہ نمبر جاسم اسفندیار کا تھا۔ خود کمپوز کرتے اب کہ اس نے فون کان کو لگا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں فارغ ہی تھی۔ صحیح۔ کیا تم نے اس بارے میں سوچا نور الحیا؟ مقابل کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش، پھر ایک گہری آہ فضا میں خارج کرتے گویا ہوئی، میں نے سوچا ہے اس بارے میں۔ گڈ، تو پھر کس نتیجے پر پہنچی؟ یار، میں جانتا ہوں یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، مگر میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کی بنیاد پر تمہیں ٹھکرایا جائے۔ جب سارا نے تمہارے بارے میں مجھ سے بات کی، یہ سچ ہے، اس سے قبل میں تمہارے لیے کوئی احساس نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی میرے احساسات اب بھی اتنے مضبوط ہیں، مگر میرا دل تمہاری طرف مائل ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اس 21 سالہ لڑکی نے درمیان میں مخالفت کی تھی۔ یہاں جاسم اسفندیار خاموش ہوا۔ میں آپ کو پہلی ملاقات سے پسند کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی مرد کے لیے یہ احساس اپنے دل میں محسوس نہیں کیا، نہ جانے کیوں، مگر آپ کا ساتھ مجھے سرور بخشتا ہے۔ میری زندگی میں میرا چند مردوں سے واسطہ پڑا، اور جن سے بھی پڑا وہ خوشگوار نہیں تھا۔ ایک طرح سے سچ کہوں تو مجھے مرد ناپسند ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد بہت خود غرض ہوتے ہیں، وہ خود کو خدائی فوجدار سمجھتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہیں ان کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یا پھر یہ صرف میں اس لیے محسوس کرتی ہوں کیونکہ میرا واسطہ ہی ایسے مردوں سے پڑا ہے، پھر وہ میرے فادر ہیں یا پھر اس گھر میں رہنے والے باقی مرد۔ مگر جب میں آپ سے ملی تو پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی تمام ملاقاتیں مجھے آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میری وہ انکہی دعا ہیں جو میں نے خدا سے مانگی ہے۔ کہتے ہیں نا، کچھ باتیں لبوں سے ادا نہیں ہوتی، مگر رب دل کی دعائیں سن لیتا ہے۔ شاید آپ ان میں سے ایک ہیں۔ وہ اقرار کر گئی۔ جاسم اسفندیار خان سے محبت کا اقرار، اور یہاں وہ شخص سکوت کے عالم میں تھا، جیسے اپنی کانوں پر یقین نہ کر پا رہا ہو کہ واقعی وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ نور الحیا، تھینک یو سو مچ۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورتی سے مجھے تسلیم کرو گی۔ میں کیوں نہ کرتی، آپ اتنے پرفیکٹ ہیں ہر لحاظ سے۔ آپ تو کسی بھی لڑکی کے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، اور دیکھیں ذرا پھر میں کتنی لکی ہوں کہ میں آپ کی پسند ہوں۔ وہ باقاعدہ بلش کر رہی تھی، چہرہ سرخی مائل تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں محبت کا اقرار کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلدی ڈیڈ کو تم لوگوں کے گھر لاؤں گا۔ ٹھیک ہے جاسم، مگر اس سے پہلے میں بھی ڈیڈ سے بات کر لوں، پھر میں آپ کو۔ وہ جو ہی فون رکھنے لگی، جاسم کی آواز
اپنا خیال رکھیں آپ، اللہ حافظ۔ اسپیکر پر گونجی تھی، 1 منٹ رکو، آئی لو یو۔ اسپیکر سے گونجتا اس کا فقرہ سن وہ یکدم ایک گہرا سانس اندر کو کھینچ گئی۔ یہاں ایک ڈرپوک لڑکی، بے ساختہ اس نے نچلا ہونٹ گہری خاموشی پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اللہ حافظ، لب دانتوں تلے دبایا۔ یہ سب خواب جیسا تھا جس سے وہ کبھی بیدار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس منفرد احساس نے کچھ دیر قبل ہونے والے زرار کے ساتھ واقعے کو مکمل فراموش کر دیا تھا۔ خود پر کمفرٹ ڈالتے وہ اس ارادے کے ساتھ آنکھیں موند گئی کہ اگلی صبح وہ اب شاہ جہاں سے اس معاملے پر بات کرے گی۔ کمرے میں آتے کچھ دیر وہیں ارد گرد چکر کاٹتی رہی، پھر اپنے مشن کا خیال آتے ہی اس نے لیپ ٹاپ کھولا تھا۔ آج یہ تیسرا دن تھا۔ وہ زرار وجاہت کے مطابق ہر ایک معلومات نکال رہی تھی، مگر اب تک کچھ بھی ایسا خاص نہ تھا جس کے ذریعے اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل پاتا۔ وہ جو ویڈیوز اس کو رول کر رہی تھی یکدم ٹھٹکی۔ اس صحافی کا سوال اب تک دماغ میں گونج رہا تھا، ایک انجان خیال کے تحت۔ اب کہ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے اسکرین پر فیکٹ اباؤٹ ایلومینیٹ سرچ کیا تھا اور یہاں لاتعداد ویڈیوز ان کے بارے میں کھلتی گئیں۔ جب اس نے ایک مشہور سکالر کی ویڈیو پر کلک کیا تھا اور یہ 2.5 گھنٹے ویڈیو وہ دیکھنے میں گزری تھی، اس ویڈیو کے اختتام پر اس نے ایک نتیجہ حاصل کیا تھا۔ اس کو کل ایگزیبیشن پر جانا تھا، اسی اشارے کے ساتھ، اس مخصوص اشارے کے ساتھ۔ اگلی صبح ٹمٹماتی سورج کی شدت زدہ کرنیں وجاہت مینشن کے گارڈن میں اتری تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اس نے ہائی پونی ٹیل بنایا تھا، جبکہ چہرہ ضرورت سے زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو چپل اڑیستے شاہ جہاں کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، یکدم دروازہ نوک ہونے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میم، آپ کو سر اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ روزی تھی جو اس کے لیے پیغام لے کر آئی تھی۔ اچھا، میں آتی ہوں، ویسے میں ڈیڈ کے پاس ہی جا رہی تھی۔ مسکراتے وہ اس سے آگے کی جانب قدم بڑھاتے شاہ جہاں کی آرام گاہ تک گئی۔ جب اندر سے آوازیں سن لمحوں کے لیے ٹھہری، مگر خود کو کمپوز کرتے اگلا قدم اندر کو رکھا۔ وہاں مقابل صوفے پر زرار وجاہت بھی براجمان تھا، جبکہ دائیں جانب شش و پنج میں مبتلا وہ شاہ جہاں تھے جو اس کی آہٹ سن اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس نے قدم جوں ہی آرام گاہ کے اندر رکھا، مقابل صوفے پر براجمان اس شخص پر نگاہ ٹھہری تھی، جبکہ نور الحیا کی آہٹ محسوس ہونے پر شاہ جہاں نے نگاہ اٹھاتے اس کو دیکھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ڈیڈ۔ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے وہ ان کے برابر بیٹھی۔ یہ تبدیلی محسوس ہوئی تھی زرار وجاہت کو، جو لڑکی اس کی موجودگی پر کتراتی تھی، اب کہ ایسا کیا خاص تھا جو یوں اس کے مقابل آزادی سے مسکراتے بیٹھی تھی۔ میں آپ سے ہی ملنے آ رہی تھی ڈیڈ، کچھ خاص بات کرنی ہے آپ سے۔ کرتے ہیں بات، مگر پہلے یہ بتاؤ تم نے زرار کو جاب سے انکار کیوں کیا؟ وہ جو اب تک بیٹھی مسکرا رہی تھی، شاہ جہاں کے سوال پر اس کے لبوں سے مسکراہٹ سمٹی۔ ترچھی نگاہ کروفر سے براجمان مقابل بیٹھے شخص پر ڈالی، جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحوں میں خود کو کمپوز کر گئی۔ ڈیڈ، میں ان کی ریکوائرمنٹس پر پوری نہیں اتری۔ اس کے جواب پر جہاں شاہ جہاں نے زرار کی جانب رخ کیا تھا، وہیں اس 32 سالہ شخص نے پرشوق انداز میں آئی برو اچکائی۔ کیا یہ سچ ہے زرار؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ، اس کو خاصی پولش کی ضرورت ہے۔ تو بیٹا آپ مجھے پہلے بتا دیتے۔ اچھا، تو ہم ایک کام کرتے ہیں نور الحیا، تم کوئی کورس کر لو، کوئی ڈپلومہ وغیرہ۔ کیا خیال ہے آپ کا زرار اس بارے میں؟ ہاں، انٹرسٹنگ، کافی عمدہ خیالات کے مالک ہیں آپ مسٹر شاہ جہاں۔ بات مکمل کرتے ہوئے وہ آگے کو جھکا تھا، یوں کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان ہاتھوں کی مٹھی بناتے رکھی۔
خیر اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس آ جاؤ تو اس کو اپنے آفس لے کر آ جاؤں گا اور میں خود بہتر طریقے سے اس کو پالش کروں گا۔ آخر کوئی اس گھر کی لڑکی ہے، کچھ تھوڑا بہت حق تو ہے اس کا بھی میرے بزنس پر۔ وہ شوخ انداز لہجہ نورالحیا سے مخفی نہ رہ سکا۔ مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی انٹرنشپ کسی اور کمپنی میں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یکدم درمیان میں بولی تھی، جس پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ اوکے، جبکہ اب آپ کی بیٹی فیصلہ کر چکی ہے تو ایک فیصلہ میرا بھی سن لیں۔ مجھے یہ کمپنی میں نظر نہ آئے۔ کہتے ساتھ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کوٹ کے بٹن لگانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ جہاں بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے، باقاعدہ نورالحیا کو گھورتے۔ ڈیڈ رکے پلیز، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ کلائی پر بندی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے شاہ جہاں کو دیکھا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے ویسے بھی اکیلے اپنے ڈیڈ سے بات کرنی ہے، آپ سے نہیں۔ نورالحیا تمیز سے۔ شاہ جہاں کرخت ہوئے تھے، پلیز ڈیڈ، صرف تھوڑی دیر۔ نورالحیا کی بے چینی دیکھ یہاں وہ 32 سالہ شخص بام گیا تھا۔ وہ یقیناً جاسم کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ بے ساختہ وہ دانت پیس گیا۔ بہت ہو گیا ڈرامہ، یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے کیا؟ اب کہ وہ ہاتھ نچاتے گویا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، اس کو ضد کرنے دو ڈیڈ، ایک آسودہ سی پکار تھی اس کی۔ اب بس۔ وہ ہاتھ بلند کرتے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کر گئے۔ میں ایک ہفتے کے لیے سری لنکا جا رہا ہوں، ہم آ کر بات کریں گے۔ اور یہاں وہ رکے نہیں، برق رفتاری سے آگے کو بڑھے، جب کہ اس نے ایک نظر مقابل کھڑے شخص پر ڈالی جو بے تاثر اس کی جانب متوجہ تھا۔ میں جانتی ہوں یہ سب آپ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، مگر اتنا جان لیں کہ یہ میری زندگی ہے اور اب اس کے فیصلے میں خود کروں گی۔ وہ تنبیہ انداز میں آگے کو بڑھی، جس پر وہ بھرپور مسکرایا۔ انٹرسٹنگ، چڑیا کے پر نکلتے ہیں۔ آج تک فقط یہ کہاوت سنی تھی، مگر اب دیکھ بھی لیا۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے تم سے کہا تھا کوشش کرنا میری نظر میں مت آنا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب تم میری نظر میں ہو، دیکھنا تمہارے فیصلے ہی میں تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا بہت جلد۔ اینڈ آئی مین اٹ بیبی۔ اور یہاں اس شخص کے فقرے پر وہ بے ساختہ لب باہم ملا گئی، جبکہ یہاں وہ رکا نہیں تھا، برق رفتاری سے رام گاہ عبور کر گیا۔ یہاں شاہ جہاں اور زرار وجاہت دونوں ساتھ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے، مگر دونوں کی منزل الگ تھی۔ شاہ جہاں کو سری لنکا جانا تھا، جبکہ زرار کو بظاہر امریکہ، لیکن وہ تھا پاکستان میں ہی، کیونکہ یہ سال کے آخری دن تھے اور اسے 7 دن تک لگاتار ٹاؤن جا کر پوجا کرنی تھی، جس کے باعث وہ یہیں پاکستان میں تھا۔ مگر یہ بات سوائے اینم شاہ کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ مقررہ وقت پر علی گاڑی تیار کرتے ایئرپورٹ کے اگلے حصے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاگا مخصوص لباس زیب تن کی فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی، جبکہ علی بار بار ریسٹ واچ پر نظر ڈالتا اور پھر ٹریک پر۔ اب کہ اس نے نگاہ جو ہی اٹھائی، مقابل سے زرار وجاہت کو آتے پایا۔ وہ شوخ چال چلتے اس کے چند قدم کے فاصلے پر رکا۔ سر، تمام چیزیں تیار ہیں، میں نے ایگزیبیشن لگانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ 1 سے 2 دن کے اندر پینٹنگ بن کر آ جائیں گی اور وہ آپ تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اب آپ کو ٹاؤن کے لیے نکلنا ہوگا، وقت کافی کم ہے۔ وہاں ہمارے باقی کرندے پہنچ چکے ہیں، اب تک آپ کو وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں پہنچ جاتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ تم جاؤ جلدی۔ اس نے ایک نظر شیشے کے اس پار گاڑی میں بیٹھی گاگا پر ڈالی۔ اوکے سر۔ علی آگے کو بڑھا تھا، جبکہ اس نے قدم گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھائے۔ اس میں سوار ہوتے سیٹ بیلٹ اپنے گرد سے گزاری تھی۔ گڈ ایوننگ ہنی۔ گاگا نے آگے کو بڑھتے بایاں ہاتھ زرار کی گردن پر پھیرا اور یہاں عین اسی لمحے پھرتی سے پلٹتے اس نے گاگا کو گردن سے دبوچا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ لیے وہ گرایا، خاتون، میں تمہیں خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں تو اپنی حدیں مت بھولو۔ تم
آج کے بعد میری جانب تم نے قدم بڑھانے کی جرات بھی کی تو تمہارا قتل میں اسی لمحے اپنے ہاتھوں سے کروں گا، اور اسے دھمکی نہیں، آخری وارننگ سمجھنا تم۔ اور اب کہ اس نے بے دردی سے اسے دور دھکیلا، وہ فقط آنکھیں پھاڑے کھانستی گئی۔ مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ لوگ اپ کے ٹاؤن کی جانب روانہ تھے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کافی دیر سے فون کی بجتی گھنٹی کی آواز، مگر بار بار نیند کا غلبہ چھا جاتا۔ مگر اب کہ فون لگاتار بجتا رہا، اس نے دانت پیستے نظر اس پر ڈالی۔ وہ سارا کا نمبر تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، کیوں صبح صبح فون کر کے سر پر سوار ہو گئی ہو؟ اللہ اللہ، شرم کریں، میں سر پر سوار نہیں ہوئی بھائی، جلدی اٹھیں، 8 بج رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ ڈیڈی کے اٹھنے سے پہلے نیچے آ جائیں۔ تم پاگل ہو؟ میں اتنی صبح اٹھ جاؤں تاکہ پورا دن میں سوتا رہوں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اب مجھے فون مت کرنا بھائی، ڈیڈی کو منانے کے لیے آپ کو ان کی باتیں ماننی ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ ان کی کہی باتوں پر عمل کریں گے تو وہ نرم پڑ جائیں گے۔ پلیز میرے پیارے بھائی ہیں نا، ویسے بھی آج نور الحیا بھی اپنے ڈیڈ سے بات کر لے گی، پلیز بھائی، میرے پیارے بھائی۔ اس نے مصنوعی انداز اپناتے جاسم کو پچکارا۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرامہ مت کرو، میں آ رہا ہوں فریش ہو کے۔ اب کہ اس نے منہ بسوڑتے کمفرٹ اتارا تھا، یہاں فون بند کرتے اس نے سوشل ایپ کھولنی تھی جہاں ایگزیبیشن لگنے کا نوٹیفیکیشن اس کو موصول ہوا۔ بے ساختہ سارہ کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایگزیبیشن ابھی چند روز قبل لگی ہے، اور پھر کیا کچھ ہونے والا ہے اس ایگزیبیشن میں؟ خود سے ہم کلامی کرتے وہ رام گاہ پر براجمان ہوئی تھی۔ اس سے کہنا کہ اب وہ ثبوت پختہ کرے کہ اب کے بعد خدا تک جا پہنچی ہے۔ ایگزیبیشن کی نوٹیفیکیشن دیکھ کے سارہ اسفندیار کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سوچتی رہی اسے اگلا قدم کیا اٹھانا تھا۔ ہاں، پھر وہ جانتی تھی۔ برق رفتاری سے اٹھتے اس نے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے۔ الماری سے اپنا مطلوبہ پرس نکالتے اس نے تیسری دراز کھولی تھی۔ وہاں دائیں جانب پاکٹ نائف موجود تھی۔ ایک گہری آب فضا میں خارج کرتے اب کہ اس نے قدم ایگزیبیشن ہال میں جانے کے لیے بڑھائے تھے۔ یہ منظر ٹاؤن کا تھا، ساحل سمندر سے چند گھنٹوں کی ڈرائیو پر۔ بنا یہ ٹاؤن صرف اینٹوں کی بنی بلند و بالا عمارتیں جسے ٹاؤن کہا جاتا تھا، اس ٹاؤن سے کئی ایکڑ کے فاصلے پر، یعنی داخلی حصے پر گولائی میں چھوٹی دیوار قائم کی گئی تھی جس پر کرنٹ نما تاریں نصب تھیں۔ نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی کیمرہ، جبکہ عین وسط میں بنا وہ لوہے کا سلاخ دار مرکزی گیٹ، زرار وجاہت کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ پورچ پر گاڑی رکتے نگاہ اٹھاؤ تو یہ 4 بلند و بالا گنبد سی شکل والی عمارتیں جو 2 ستون کے ساتھ قائم تھیں، یہ شیطانوں کے پیروکاروں کا اصل ٹھکانہ تھا، جہاں یہ لوگ جمع ہوتے تھے ہر ماہ کے آخر میں، اور یوں یہ لوگ پوجتے تھے اس بکرے کسی شکل نما شیطان کو، جس کا ڈر انسانوں جیسا تھا۔ چوڑی چھاتی اس کی مورت خاص کر کے ٹاؤن کے واسیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں موجود تھی۔ شیطان کے یہ پیروکار عام زبان میں الومیناٹیز یا فری میسنز کہلاتے تھے، جن کے الگ الگ گروہ موجود تھے، جن کے الگ الگ عہدے تھے۔ انہیں اس طرح ان کی اپنی زبان میں سیکٹ کہا جاتا تھا۔ یوں یہ لوگ شیطان کو پوجتے تھے۔ ان کے کارندے خفیہ طریقے سے مختلف محفلوں میں ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے جن کو کامیابی کی طلب ہوتی یا پیسے کی۔ ایسے ان لوگوں کی کمزوری یہ لوگ حاصل کرتے اور پھر انہیں اپنے انداز میں استعمال کر کے اپنا کام نکلواتے تھے۔ زرار کا مرتبہ آخری درجے کا تھا۔ مضحکہ خیز، اس سیکٹ کا حصہ بنے اسے لگ بھگ 5.5 سال بیت چکے تھے۔ اس 32 سالہ شخص کی کمزوری کامیابی اور دولت تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے سیکٹ کے دوسرے ممبران نے اسے اس کا حصہ بنایا تھا۔ یہاں وہ آج وقت سے پہلے آفس پہنچا تھا، مگر جو ہی قدم اندر کو رکھے ریسیپشن کی آواز نے اسے روکا تھا۔ سر جاسم، آپ کا انتظار میٹنگ روم میں کیا جا رہا ہے۔ میرا انتظار؟ ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے تھے۔ میرا کون انتظار کر رہا ہے؟
سر مس عالیہ درانی وٹ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ سر یہ تو میں نہیں جانتی مگر وہ کافی دیر سے آپ کے انتظار میں ہے۔ ٹھیک سمجھ گیا۔ اور ڈیڈ کہاں ہے؟ سر وہ ابھی تک نہیں آئے۔ ٹھیک ہے آپ 2 کپ کافی میٹنگ روم میں بھجوا دیں۔ شور سر۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ہما رنگ ویسٹ کوٹ زیب تن کیے وہ جاسم اسفندیار خاں بلا کی حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ ایک ترچھی نگاہ ریسٹ واچ پر ڈالتے وہ اندر داخل۔ ہے گڈ مارننگ مسٹر جاسم۔ السلام علیکم۔ جاسم کے جواب پر عالیہ نے خفگی سے رخ پلٹا۔ پلیز بیٹھیے۔ اشارہ کرسی کی جانب تھا۔ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جی مجھے پتہ چلا اور کافی عجیب بھی لگا سن کر۔ آپ کو ملاقات کرنی تھی تو آپ پہلے مجھے بتا دیتی تاکہ آپ کو یہ انتظار نہ کرنا پڑتا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پلانز اچانک بنتے ہیں۔ میں نے سوچا آج آپ سے ملاقات کر لی جائے تو بس میں آ گئی۔ اس نے مسکراتے شوخ انداز میں ہاتھ نچائے تھے۔ لیکن میرے پلانز میرے مطابق ہوتے ہیں۔ ہاں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ خیر کہیے کیسے آنا ہوا مس؟ دراصل ہم نے سر اسفندیار کو پیشکش کی تھی پارٹنرشپ کی، جس پر انہوں نے آپ کا نام لیا ہے۔ ڈیڈ نے میرا نام دیا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر ڈیمانڈ بتائیں آپ لوگ۔ ہاں اب مسٹر جاسم کو آپ کو ڈیمانڈ بتانے والی بلا کون ہوتی ہوں؟ مقابل کے مشکوک سے انداز پر جاسم نے پین لبوں پر لگاتے پشت رولنگ چیئر سے ٹکائی تھی۔ آپ سے مجھے کچھ خاص گارنٹی؟ یکدم جاسم کے فون کی سکرین جگمگائی تھی جس پر بے ساختہ عالیہ کی نظر بھی اس پر ٹھہری۔ وہاں سکرین پر واضح لکھا تھا میری حیا۔ یہاں عالیہ درانی کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے جو جاسم اسفندیار خان سے مخفی نہ رہ سکے۔ ایکسکیوز می، مگر اسے نظر انداز کرتے اس نے فون کان کو لگایا۔ ہیلو جی محترمہ کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز اتنی بلند نہ تھی مگر اتنی دھیمی بھی نہ تھی کہ عالیہ درانی تک نہ پہنچتی۔ السلام علیکم، نور الحیا کا نرم سا لہجہ گونجا تھا۔ ہاں وعلیکم السلام محترمہ، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں۔ ہاں جی بالکل، معذرت سویٹی۔ ہاں کیا کہا آپ نے؟ جاسم کے نئے لک اپ پر وہ بے ساختہ سوال کر گئی۔ اہم وہی جو آپ پر پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے۔ اچھا واقعی؟ ویسے ایک بات ہے، آپ کا انداز کافی بدلا سا لگ رہا ہے۔ کہتے ساتھ وہ چہل قدمی کرتے گارڈن کی جانب بڑھی تھی۔ چہرے پر پرکشش مسکان رقص کر رہی تھی جو اس کے عقب میں کھڑی روزی نے بھی بخوبی محسوس کی تھی، مگر روزی کی موجودگی سے انجان وہ گفتگو میں محو تھی۔ ہاں اچھا لسن حیا، میں ابھی ایک میٹنگ میں ہوں تو مجھے بس کچھ دیر دو، میں تمہیں کال کرتا ہوں۔ بلکہ ایک کام کرو، تم تب تک تیار ہو جاؤ، میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ ارے لیکن کیوں؟ بس زیادہ سوال نہیں، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کرتے اس نے عالیہ پر نگاہ ڈالی جس کے کندھے اچکائے تھے۔ اللہ حافظ۔ چہرے کے تاثرات حد درجہ مختلف تھے۔ جی مس عالیہ کہیے آپ۔ آئی ایم سوری فار انکنوینس۔